تو کوئکلیٹ سمریز میں خوش آمدید، جہاں ہم دنیا کی مشہور سائنسی اور فلسفیانہ کتابوں کو آسان اردو میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ علم کو آسان انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو عموماً جب ہم زندگی کے اصولوں کی یا معاشرتی ضوابط کی بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بہت واضح اخلاقی کتب نما موجود ہے نا؟ بالکل، ایک ایسا کتب نما جو معاشرے نے ہمیں دیا ہے۔ جی، اور ہم سیدھے راستے پر چلتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو سب کی نظر میں درست ہے، اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ایک پرسکون زندگی گزاریں گے۔ یہ سب بڑا منطقی سا لگتا ہے۔ ہاں، دیکھیں، انسانوں کو ویسے بھی وہ سیدھا اور صاف راستہ بہت پسند ہے۔ اس سے ہمیں ایک طرح کا ایک ذہنی سکون ملتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کیا صحیح اور کیا غلط۔ ایسا ہی ہے۔ معاشرے نے ہر چیز کو واضح خانوں میں تقسیم کر رکھا ہے، تو جب تک ہم ان خانوں کے اندر رہتے ہیں ہم خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اس معاشرتی کتب نما سے باہر نکلتے ہیں، جب ہم انسانی ذہن کی گہرائیوں اور سچے ایمان کے اس مقام پر قدم رکھتے ہیں جہاں یہ کتب نما اچانک بس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل، وہ ایک اندھیرا سمندر ہے۔ جی، ہم ایک ایسے بھپرے ہوئے سمندر کے بیچوں بیچ آ جاتے ہیں جہاں کوئی واضح نقشہ ہماری رہنمائی نہیں کر سکتا، اور آج کے اس مطالعے میں ہم بالکل ایسا ہی ایک پرخطر سمندر میں اترنے والے ہیں۔ اور یہ سفر آسان نہیں ہونے والا۔ بالکل نہیں۔ آج کا ہمارا موضوع مشہور ڈینش فلسفر سورین کیرکیگارڈ کی مورکارک کتاب خوف اور لرزہ ہے۔ فیئر اینڈ ٹریمبلنگ۔ جی، ہمارے ماخذ کے مطابق یہ ایک خالص فلسفیانہ تحریر ہے جو ایمان اور انسان کے اندرونی تجربات کو بیان کرتی ہے۔ مصنف نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے واقعے کو بنیاد بنا کر یہ سوال اٹھایا ہے کہ سچا ایمان دراصل ہے کیا؟ اور اس کتاب کی اہمیت ہی یہ ہے کہ یہ محض کوئی مذہبی کہانی کی تشریح نہیں ہے، یہ دراصل انسانی وجود کے سب سے بڑے بحران کی نشاندہی کرتی ہے۔ اور ذرا اس بحران کا تصور تو کریں، کسی انسان سے وہ چیز مانگ لی جائے جو اسے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہو، جس کے لیے اس نے عمر بھر انتظار کیا ہو۔ بالکل، اور وہ بھی کسی واضح منطقی وجہ یا فائدے کے بغیر، بلکہ صرف ایک اعلیٰ ہستی کے حکم پر۔ یہ صورتحال انسانی عقل کو کس طرح جھنجھوڑتی ہے، یہی اس کتاب کا اصل موضوع ہے۔ لیکن گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا۔ جی ضرور پوچھیں۔ جب میں ان ماخذ کو پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک بڑا زبردست تضاد محسوس ہوا۔ ہم عموماً مذہب اور ایمان کو دلی سکون، اطمینان اور ایک طرح کی روحانی پناہگاہ سمجھتے ہیں، ہے نا؟ عام طور پر ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر مصنف نے اس کا نام خوف اور لرزہ کیوں رکھا؟ کیا سچا ایمان انسان کو سکون دینے کے بجائے بے چین کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ سوال اس کتاب کی روح کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس تضاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیرکیگارڈ نے یہ کتاب اپنے اصلی نام سے شائع نہیں کی تھی۔ اچھا، تو پھر کس نام سے کی تھی؟ اس نے ایک فرضی نام استعمال کیا تھا جس کا ترجمہ خاموشی کا یوحنا بنتا ہے۔ خاموشی کا یوحنا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وجہ بہت گہری ہے۔ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ سچے ایمان کا تجربہ اتنا انفرادی، اتنا نجی اور گہرا ہوتا ہے کہ اسے عام انسانی زبان میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی زبان اس تجربے کو قید نہیں کر سکتی؟ بالکل، زبان ہمیشہ آفاقی ہوتی ہے، سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن ایمان کا تعلق براہ راست فرد اور خدا کے درمیان ہوتا ہے۔ اس لیے انسان اس مقام پر پہنچ کر دنیا کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا تجربہ کسی کو سمجھا نہیں سکتا اور اسی وجہ سے وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور دوسری بات، اس دور میں ایک مشہور فلسفی ہیگل کے خیالات کا بڑا غلبہ تھا۔ ہیگل؟ جی، میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے۔ ہاں، تو ہیگل اور اس کے ماننے والوں نے یہ تاثر قائم کر دیا تھا کہ انسانی عقل اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اب انہوں نے ایمان کو مکمل طور پہ سمجھ لیا ہے۔ واہ، کیا بات ہے! وہ سمجھتے تھے کہ ایمان محض انسانی شعور کی ایک ابتدائی سیڑھی ہے، ایک ایسا مرحلہ جسے عبور کر کے اب انسان ایک اعلیٰ منطقی مقام پر پہنچ چکا ہے۔ ان کے نزدیک ایمان کوئی ایسی چیز تھی جسے چند دنوں میں سمجھ کر اس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کیا وہ واقعی یہ سمجھتے تھے کہ مذہب اور خدا کو انسانی منطق کے تابع کیا جا سکتا ہے؟
یہ تو سراسر علمی غرور لگتا ہے۔ اور کیرکیگارڈ نے بالکل اسی علمی غرور پر ضرب لگائی ہے۔ وہ ثابت کرتا ہے کہ ایمان کوئی ریاضی کا فارمولا نہیں ہے کہ آپ نے یاد کر لیا اور بس۔ صحیح۔ یہ پوری زندگی کا ایک کٹھن، ہولناک اور پسینہ چھڑا دینے والا امتحان ہے۔ سچا ایمان شدید اندرونی کشمکش مانگتا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم کو قربانی کا حکم ملتا ہے تو یہ عمل انسانی عقل اور اخلاقیات کے بالکل برعکس کھڑا ہوتا ہے؟ بالکل۔ عقل تو چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ ایک باپ کا سب سے بڑا فرض اپنے بیٹے کی حفاظت کرنا ہے، لیکن ایمان کچھ انتہائی ناممکن مطالبہ کر رہا ہے۔ اسی شدید تضاد اور خوفناک کشمکش کو مصنف نے خوف اور لرزہ کہا ہے۔ یہ بات واقعی سوچنے کے زاویے بدل دیتی ہے۔ ماخذ میں ایک جگہ مصنف نے ایک پادری کی بڑی دلچسپ مثال دی ہے۔ وہ اتوار کے خطبے والی مثال؟ جی بالکل۔ وہ لکھتا ہے کہ اتوار کے دن ایک پادری چرچ میں کھڑا ہو کر اس قربانی پر بڑا جذباتی سا خطبہ دیتا ہے۔ لوگ سنتے ہیں، روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ کتنا عظیم ایمان تھا۔ لیکن پھر کیرکیگارڈ اس پر بڑا سخت طنز کرتا ہے۔ بالکل۔ وہ کہتا ہے کہ اگر پیر کے دن انہی سننے والوں میں سے کوئی شخص واقعی ویسا ہی کرنے کی کوشش کرے تو وہی پادری سب سے پہلے پولیس کو فون کر دے گا۔ اور اسے پاگل یا معاشرے کا ناسور قرار دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے صدیوں کے گزرنے کے ساتھ اس واقعے کی اصل شدت کو بھلا دیا ہے۔ ہم نے اس کے اندر چھپے ہوئے خوف کو نکال کر اسے صرف ایک طفلانہ کہانی بنا دیا ہے۔ آپ نے بالکل درست مقام پر انگلی رکھی ہے۔ دیکھیں، چونکہ ہم اس واقعے کا انجام جانتے ہیں کہ آخر میں چھری نہیں چلی اور ایک دمبا قربان ہو گیا، اس لیے ہم اس ذہنی اذیت کو محسوس ہی نہیں کرتے۔ وہ اذیت جو ان 3 دنوں کے طویل سفر میں ان پر گزری ہوگی۔ بالکل۔ کیرکیگارڈ زور دے کر کہتا ہے کہ اگر ہم اس میں سے بے چینی اور خوف کو نکال دیں تو حضرت ابراہیم کی کوئی بڑائی باقی نہیں رہتی، پھر وہ بس ایک خوش قسمت انسان بن جاتے ہیں۔ ایمان کے عظیم باپ نہیں رہتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہمارا رد عمل کیا ہوتا؟ ہمارے ماخذ میں کتاب کی تمہید یعنی پریلیوڈ کا ذکر ہے، جہاں مصنف نے اس واقعے کی 4 مختلف خیالی صورتیں بیان کی ہیں۔ جی، وہ 4 ویریشنز۔ تو ذرا ان خیالی صورتوں کی وضاحت کریں گے کیونکہ یہ انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ضرور۔ یہ چاروں صورتیں ہمیں دکھاتی ہیں کہ اگر سچا ایمان نہ ہو تو انسانی منطق کیسے کام کرتی ہے۔ پہلی صورت میں جب حضرت ابراہیم پہاڑ پر پہنچتے ہیں تو وہ اچانک خود کو ایک ظالم اور وحشی انسان ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ یہ خدا کا حکم نہیں، میری اپنی ظالمانہ خواہش ہے۔ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ بیٹا یہ سمجھے کہ باپ ظالم ہے اور اس طرح اس کا خدا پر سے ایمان نہ اٹھے۔ یہاں مجھے ماخوذ میں دی گئی وہ تمثیل یاد آ رہی ہے، وہ ماں والی مثال۔ جی بتائیے۔ جس میں ایک ماں اپنے بچے کا دودھ چھڑانے کے لیے اپنی چھاتی پر سیاہی مل لیتی ہے تاکہ بچہ سمجھے کہ ماں بری ہو گئی ہے اور اس سے دور ہٹ جائے۔ ماں کا دل اندر سے کٹ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سب اس لیے کرتی ہے تاکہ بچے کی محبت منتقل ہو سکے۔ واہ، کیا شاندار اور دل چیر دینے والی مثال ہے۔ تو پہلی صورت میں حضرت ابراہیم بھی یہی کر رہے ہیں، وہ اپنے بیٹے کا ایمان بچانے کے لیے خود کو ظالم ثابت کر رہے ہیں۔ لیکن کیرکیگارڈ کہتا ہے کہ یہ عظیم انسانی ہمدردی تو ہو سکتی ہے، سچا ایمان نہیں ہے نا؟ بالکل۔ اب دوسری صورت دیکھیں، اس میں وہ خاموشی سے خدا کا حکم مان لیتے ہیں، بیٹا واپس بھی مل جاتا ہے، لیکن وہ اس واقعے کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنی اندرونی خوشی کھو بیٹھتے ہیں۔ یعنی ان کا ذہن یہ بات ہضم ہی نہیں کر پاتا کہ خدا نے ان سے ایسا ہولناک مطالبہ کیوں کیا۔ جی، اور وہ باقی زندگی ایک گہرے دکھ میں گزار دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت میں کیا ہوتا ہے؟ تیسری صورت میں حضرت ابراہیم اس خیال سے ہی شدید احساس جرم کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے سگے بیٹے کو مارنے کے لیے تیار کیسے ہو گئے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ وہ پوری زندگی خدا سے اس ارادے کی معافی مانگتے رہتے ہیں۔ اور پھر چوتھی صورت میں جب وہ چھری نکالتے ہیں تو ان کا ہاتھ کانپتا ہے اور اسحاق ان کے چہرے پر شک اور مایوسی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسحاق ہمیشہ کے لیے اپنا ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ جب ہم ان چاروں صورتوں کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں بہت جانی پہچانی لگتی ہیں۔ ہمدردی، شدید دکھ، احساس جرم یا شک، یہ تو کوئی بھی عام یا اخلاقی انسان کر سکتا تھا۔ بالکل، لیکن یہ تمام صورتیں ظاہر کرتی ہیں کہ ان میں کہیں نہ کہیں سچے ایمان کی کمی تھی۔
اگر ان میں سے ایک بھی صورت سچ ہوتی تو آج ہم انہیں ایمان کا باپ نہ کہتے۔ تو پھر وہ کیا چیز تھی، وہ کون سا عنصر تھا جس نے ان کے اصل عمل کو ان عام جذباتی فیصلوں سے الگ کیا؟ اس مقام پر مصنف دو بہت ہی پیچیدہ اصطلاحات متعارف کرواتا ہے۔ پہلی ہے لامحدود تسلیم و رضا اور دوسری ہے ایمان کی حرکت۔ لامحدود تسلیم و رضا اور ایمان کی حرکت؟ جی، اور جب انسان ان دونوں کو ایک ساتھ سر انجام دیتا ہے تو کیرکیگارڈ اسے دوہری حرکت کا نام دیتا ہے۔ یہی سچے ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ اصطلاحات سننے میں بہت بھاری لگ رہی ہیں۔ کیا ہم اس دوہری حرکت کو تھوڑا روزمرہ کی زبان میں سمجھ سکتے ہیں؟ لامحدود تسلیم و رضا کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب بس ہار مان لینا ہے؟ نہیں، یہ محض ہار ماننا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیاوی لحاظ سے اپنی سب سے عزیز چیز کو کھونے کے لیے خود کو ذہنی اور قلبی طور پر مکمل تیار کر لے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حقیقت میں اپنے بیٹے کو دل میں قربان کر دیا تھا۔ بالکل، انہوں نے دنیا کی ہر امید چھوڑ دی تھی۔ یہ پہلی حرکت ہے۔ بہت سے بہادر لوگ جنہیں مصنف عالمیہ ہیرو کہتا ہے، وہ یہ پہلی حرکت کر لیتے ہیں۔ وہ دکھ کو قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن ایمان اس سے اگلا قدم ہے۔ جی، ایمان کی حرکت یہ تھی کہ جب انہوں نے بیٹے کی گردن پر چھری رکھی تو انہیں اس بات پر 100% یقین تھا کہ خدا انہیں ان کا بیٹا اسی دنیا میں واپس لوٹا دے گا۔ ایک منٹ رکیے، یہ بات تو بالکل غیر منطقی ہے۔ عقل تو کہتی ہے کہ جب انسان موت کے گھاٹ اتر گیا تو وہ واپس نہیں آتا۔ اگر انہوں نے دل میں قربانی قبول کر لی تھی تو واپسی کی امید کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ کیا یہ ایک طرح کا پاگل پن نہیں ہے؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جسے سمجھنا سب سے مشکل ہے۔ مصنف اسی کو ناممکن پر یقین کہتا ہے۔ عقل کی روح سے یہ بالکل ناممکن ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہی کا۔ مطلب وہ خوش دلی سے قربانی بھی دیں اور یہ بھی یقین رکھیں کہ بیٹا اسی زندگی میں واپس ملے گا؟ بالکل۔ اگر وہ صرف ہار مان لیتے اور سوچتے کہ اب میری اسحاق سے ملاقات مرنے کے بعد ہوگی تو یہ سچا ایمان نہ ہوتا، یہ صرف تسلیم و رضا ہوتی۔ سچا ایمان دنیا کو مکمل طور پر چھوڑ کر اور پھر اس ناممکن کے ذریعے اسی دنیا کو دوبارہ حاصل کرنے کا نام ہے۔ ایسا ہی ہے۔ یہ واقعی ذہن کو الجھا دینے والا تصور ہے۔ ماخذ میں اس کی وضاحت کے لیے ایک غریب نوجوان اور خوبصورت شہزادی کی تمثیل دی گئی ہے نا؟ جی، وہ تمثیل اس فلسفے کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ ایک غریب نوجوان ایک شہزادی سے محبت کرتا ہے، لیکن ان کا ملنا ناممکن ہے۔ تو اگر وہ ایک عام انسان ہے تو وہ اسے بھولنے کی کوشش کرے گا؟ بالکل۔ اور اگر وہ نوجوان تسلیم و رضا کا سورما ہے تو وہ اس تلخ حقیقت کو تسلیم کر لے گا کہ شہزادی اسے نہیں مل سکتی۔ وہ دنیاوی امید چھوڑ دے گا لیکن محبت کو اپنے اندر زندہ رکھے گا۔ لیکن اگر وہ نوجوان ایمان کا شہسوار ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ناممکنات کو پوری طرح تسلیم بھی کرے گا اور پھر بھی اعتماد سے کہے گا کہ مجھے یقین ہے کہ شہزادی مجھے اسی دنیا میں ملے گی کیونکہ خدا کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ بظاہر دیکھا جائے تو معاشرہ اسے ایک مخبوط الحواس یا پاگل ہی سمجھے گا۔ مطلب یہ کیسی بات ہوئی؟ بالکل، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دنیا کا مروج فلسفہ اور سچا مذہب ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ کتاب کا اگلا حصہ اسی ٹکراؤ پر ہے۔ فلسفے کے نزدیک اور خاص طور پر ہیگل کے نظام میں، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، ہر چیز کو آفاقی اخلاقیات کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے۔ جی، آفاقی اخلاقیات یعنی یونیورسل ایتھکس۔ جب آپ آفاقی اخلاقیات کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ اصول ہیں جو ہر دور میں ایک جیسے ہوں، جیسے سچ بولنا، قتل نہ کرنا اور والدین کا اولاد کی حفاظت کرنا؟ جی ہاں، فلسفے کی روح سے فرد کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی خواہشات کو دبا کر ان معاشرتی اصولوں کے تابع ہو جائے۔ ایک باپ کا سب سے بڑا اور مقدس فرض یہی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی جان بچائے۔ تو اگر ہم ایک لمحے کے لیے ہیگل کے فلسفے کو درست مان لیں تو پھر تو حضرت ابراہیم کا عمل سراسر غیر اخلاقی بلکہ ایک سنگین جرم بن جاتا ہے۔ ہیگل کی اینک سے دیکھیں تو جی ہاں، وہ ایک مجرم ہے، کیونکہ فلسفہ کہتا ہے کہ جو بھی ان اخلاقیات کے دائرے سے باہر نکلتا ہے وہ گناہگار ہے۔ لیکن کیرکیگارڈ یہاں کچھ اور کہہ رہا ہے۔ وہ فلسفے کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ وہ مذہب کا ایک تنہا کر دینے والا تصور پیش کرتا ہے کہ فرد ان تمام آفاقی اخلاقیات سے بالاتر ہو کر براہ راست خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔
اور اس نجی تعلق کو وہ ایک بہت مشکل نام دیتا ہے، اخلاقیات کی مقصدی معطلی، ہے نا؟ بالکل، ٹیلیولوجیکل سسپینشن آف دی ایتھیکل۔ اخلاقیات کی مقصدی معطلی، یہ ایک بہت بھاری اصطلاح محسوس ہوتی ہے۔ اگر میں درست سمجھ رہی ہوں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی مقصد اتنا اعلیٰ ہو سکتا ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے وقتی طور پر معاشرے کی تمام اخلاقیات معطل ہو جائیں؟ ایسا ہی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد فرد کا خدا کے ساتھ اپنا براہ راست تعلق ثابت کرنا ہے۔ تو اس سب سے اعلیٰ مقصد کے سامنے ان کا آفاقی فرض یعنی بیٹے کی حفاظت وقتی طور پر معطل ہو گیا؟ معطل ہو گیا۔ یاد رہے کہ ختم نہیں ہوا، معطل ہو گیا۔ یہ معطلی عقل کے لیے ناقابل فہم ہے، کیونکہ عقل تو صرف آفاقی اخلاقیات کو سمجھتی ہے۔ اس بات کو ہضم کرنا واقعی مشکل ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ہم اسے آج کی زندگی سے جوڑیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سچا ایمان کوئی ایسا سماجی کام نہیں ہے جو آپ دوستوں کے ساتھ مل کے کرتے ہیں۔ بالکل نہیں۔ سچا ایمان انسان کو ہجوم سے نکال کر بالکل اکیلا کر دیتا ہے۔ آپ کے فیصلے اتنے ذاتی ہو جاتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ، آپ کے اپنے گھر والے آپ کو سمجھ نہیں پاتے۔ لوگ آپ کو خود غرض یا خطرناک کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا ہے۔ کیرکیگارڈ یہاں ایک تقابل پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک المیہ ہیرو وہ ہوتا ہے جو معاشرے کی بھلائی کے لیے اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرتا ہے۔ جیسے وہ یونانی ڈراموں میں اگاممنون بادشاہ کی مثال ہے؟ جی، جسے ریاست کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اب یہ ایک باپ کے لیے کتنی بڑی اذیت ہے، لیکن پورا معاشرہ اس کے دکھ کو سمجھتا ہے، اس کے لیے روتا ہے، کیونکہ اس نے ایک بڑے آفاقی مقصد کے لیے ایسا کیا۔ معاشرہ اس سے ہمدردی کر سکتا ہے، لیکن جب ہم حضرت ابراہیم کو دیکھتے ہیں تو ان کے اس عمل سے کسی ریاست یا معاشرے کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا تھا۔ بالکل نہیں۔ ان کا یہ عمل انتہائی نجی، براہ راست خدا اور ان کے درمیان تھا۔ اسی لیے معاشرہ ان کے لیے نہیں رو سکتا، انہیں ہیرو نہیں مان سکتا۔ اگر وہ راستے میں کسی کو بتاتے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں تو کوئی انہیں سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے کتاب میں لکھا ہے کہ وہ 3 دن کے سفر کے دوران بالکل خاموش رہیں۔ وہ کیا بولتے؟ انسانی زبان تو آفاقی مقاصد کے لیے بنی ہے، اور ان کا تجربہ اس حد سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ یہ تنہائی کا احساس کتنا خوفناک ہے۔ ہم نے ہمیشہ ایمان کو ایک ایسا عمل سمجھا ہے جو لوگوں کو جوڑتا ہے، لیکن یہاں ایمان کو ایک ایسا کٹھن راستہ بتایا گیا ہے جسے کوئی فارمولا اپنی قید میں نہیں رکھ سکتا۔ ہمارے ماخذ میں کتاب کا تعارف لکھنے والے ایڈیٹر نے بھی ایک بہت پتے کی بات لکھی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آج کل ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر چیز کو مختصر اور آسان بنا کر پیش کیا جائے۔ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں ہم۔ جی، لیکن اس کتاب کو آسان کر کے پیش کرنا مصنف کے اصل مقصد کا قتل کرنے کے برابر ہوگا۔ علم اور خاص طور پر سچے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے الجھن کا شکار ہونا اور ذہنی مشقت کا پسینہ بہانا بہت ضروری ہے۔ ایڈیٹر نے سی ایس لوئس کی بات بھی نقل کی ہے کہ لوگ اصل اور مشکل کتابیں پڑھنے سے کتراتے ہیں۔ کیرکیگارڈ نے یہ کتاب جان بوجھ کر ارادتاً مشکل اور تضادات سے بھرپور لکھی ہے، تاکہ پڑھنے والا رکے، سوچے اور اس خوف اور لرزہ کو اپنے اندر محسوس کرے۔ بالکل، کیونکہ یہ انسانی وجود کا اصل حصہ ہے۔ تو پھر ان تمام گہری باتوں کے بعد ہم کیا نتیجہ نکالیں؟ معلومات کے اس دور میں جہاں ہم چاہتے ہیں کہ ہر مسئلہ ایک مختصر ویڈیو میں حل ہو جائے، یہ مطالعہ ہمیں ایک تلخ حقیقت یاد دلاتا ہے۔ اور وہ یہ کہ زندگی کے اہم تجربات پکے پکائے پھل کی طرح نہیں ملتے۔ ایسا ہی ہے۔ سچی محبت، قربانی اور خاص طور پر سچا ایمان، ان کے لیے ہمیں طویل فکری جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں اپنے اندر کے اندھیروں اور خوف کا اکیلے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم شارٹ کٹس ڈھونڈ کر دعوے تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ اس کتاب کا سب سے بڑا عملی سبق ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، اس سے پہلے کہ ہم گفتگو سمیٹیں، میں ایک سوال چھوڑنا چاہوں گا جو شاید ہمارے سننے والوں کو دیر تک سوچنے پر مجبور کر دے۔ جی ضرور۔ آج ہم نے سیکھا کہ سچا ایمان آفاقی اور معاشرتی اخلاقیات کو معطل کر دیتا ہے، لیکن آج کی جدید اور سائنس پر یقین رکھنے والی دنیا میں ایک پریشان کن سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟
ہم ایک سچے ایمان کے شہ سوارا اور ایک ایسے انسان میں کیسے فرق کریں گے جو محض اپنے کسی وہم یا ذہنی بیماری کی بنیاد پر معاشرتی اصولوں کو توڑا ہو اور دعویٰ کرے کہ اسے خدا کا حکم ملا ہے؟ اوہ، یہ تو واقعی کیا آج کے دور میں سچے ایمان کا شہ سوار ناپید ہو چکا ہے، یا وہ ہمارے درمیان کہیں چھپا ہوا ہے اور ہم اپنی آفاقی اینک کی وجہ سے اسے پہچان نہیں پا رہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ یہ ہمیں واپس اسی گہرے اور تاریک سمندر کے کنارے پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارا کوئی اخلاقی اور معاشرتی قطب نما کام نہیں آتا۔ زندگی کے اس سب سے گہرے، تنہا اور انفرادی سفر کے لیے کوئی تیار شدہ نقشہ موجود نہیں ہے، اور شاید بالکل اسی لیے اسے منطق کی سیڑھی نہیں بلکہ ایمان کی چھلانگ کہا جاتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم فارورڈ اور مصنف کے انداز فکر کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ ذرا تصور کریں کہ بازار میں ایک سیل لگی ہے۔ ایک کلیئرنس سیل؟ ہاں بالکل، ایک کلیئرنس سیل جہاں سچائی، عقل اور حیرت کی بات ہے، یہاں تک کہ ایمان بھی کوڑیوں کے بھاؤ بک رہا ہے۔ صحیح۔ ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے زندگی کے سب سے بڑے راز پا لیے ہیں، اور وہ بھی بالکل بغیر کسی محنت کے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی کوئی ایسی سستی سچائی خریدنا پسند کرے گا؟ یہ ایک بڑا عجیب سا سوال ہے، لیکن ہے نا؟ تو آج کی اس گہری علمی گفتگو میں ہم سورن کیرکگارڈ کی مشہور زمانہ کتاب خوف اور لرزہ، جس کا اصل نام فیئر اینڈ ٹریمبلنگ ہے، اس کے حصہ 2 یعنی فارورڈ یا ابتدائی خیالات کا مطالعہ کریں گے۔ اس حصے میں مصنف جوہانس ڈی سائلنٹیو کے فرضی نام سے لکھتے ہوئے اپنے دور کے لوگوں کی اس ذہنیت کو بے نقاب کرتا ہے جو ہر چیز کو بس آسان بنانا چاہتی ہے۔ بالکل، ہر چیز کا ایک شارٹ کٹ چاہیے۔ ہاں، تو آج کی اس گفتگو کا بنیادی مقصد ہی یہ کھوجنا ہے کہ انسان کی اس آسانی کی ہوس نے فلسفے، علم اور خاص طور پر ایمان کی جو اصل روح ہے اسے کیسے مجروح کیا ہے۔ دیکھیے، یہ جو سستی سیل یا کلیئرنس سیل کا تصور ہے نا، یہ 19ویں صدی کے یورپ کے پس منظر میں بہت گہرے معنی رکھتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب اس وقت معاشرے پر ہیگل کے فلسفے کا بہت گہرا اثر تھا، اور ہیگل کا فلسفہ کوئی عام نظریہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مکمل اور منظم سسٹم تھا۔ ایک پورا فریم ورک۔ صحیح۔ ہاں، ایک ایسا فریم ورک جس کی بنیاد یہ تھی کہ انسانی تاریخ اور ہمارے افکار ایک خاص منطقی انداز میں آگے بڑھتے ہیں۔ یعنی وہ جو دعویٰ اور جواب دعویٰ والا تصور ہے؟ بالکل وہی۔ ایک خیال سامنے آتا ہے جسے دعویٰ یا تھیسس کہا جاتا ہے، پھر اس کا متضاد خیال ابھرتا ہے جسے جواب دعویٰ کہتے ہیں، اور آخرکار ان دونوں کے ٹکراؤ سے ایک نیا اور بہتر خیال جنم لیتا ہے جسے ترکیب یا سنتھیسس کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب ہوا یہ کہ اس منظم اور ایک طرح سے مشینی انداز فکر نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ وہم پیدا کر دیا کہ کائنات کی ہر چیز، یہاں تک کہ انسانی وجود کے پیچیدہ ترین مسائل اور خدا کو بھی عقل کے ایک طے شدہ دائرے میں لا کر سمجھا جا سکتا ہے۔ یعنی ہر چیز کو سلجھایا جا سکتا ہے۔ ہاں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ہر شخص یہ دعویٰ کرنے لگا کہ وہ ہر چیز پر شک کرنے کے مرحلے سے مزید آگے نکل چکا ہے۔ لوگ یہ ماننے لگے کہ ان کے پاس زندگی کے ہر الجھے ہوئے سوال کا ایک منطقی کٹا پھٹا جواب موجود ہے۔ واہ، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی نے کوئی ریاضی کا فارمولہ ایجاد کر لیا ہو اور وہ دعویٰ کر رہا ہو کہ بس اب زندگی کا ہر مسئلہ اس فارمولے میں قیمتیں درج کرنے سے حل ہو جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں مصنف کا طنز اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ صحیح۔ وہ کہتا ہے کہ نظریات کی اس سستی سیل میں ہر چیز اتنے کم داموں مل رہی ہے کہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی اسے واقعی خریدنا بھی چاہے گا؟ سستی چیز کی قدر تو ویسے بھی نہیں ہوتی۔ اور اس جلد بازی کی سب سے بڑی مثال جو مصنف پیش کرتا ہے وہ رینے ڈیکارٹ کے فلسفے کے ساتھ ہونے والا سلوک ہے۔ ڈیکارٹ، رکیے ذرا، ڈیکارٹ کو تو شک کے فلسفے کا بانی مانا جاتا ہے نا؟ ہاں، لیکن جدید دور کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیکارٹ نے شک کا جو طریقہ اپنایا تھا وہ کوئی بہت ہی معمولی اور عام سی بات تھی۔ وہ ڈیکارٹ کی زندگی بھر کی محنت کو پڑھے بغیر ہی اس کی منزل کو اپنا شروعاتی نقطہ بنانا چاہتے ہیں۔
اوہ، تو مطلب وہ بغیر کسی مشقت کے سیدھا اس نتیجے پر پہنچنا چاہتے ہیں جو ڈیکارٹ نے برسوں کی تنہائی اور ذہنی کرب کے بعد حاصل کیا تھا۔ بالکل، ڈیکارٹ کے طریقہ کار کو گہرائی سے سمجھنا یہاں بہت ضروری ہے۔ ڈیکارٹ نے باقاعدہ ایک طریقے کے طور پر شک کو اپنایا تھا۔ اس کا مقصد محض شک برائے شک نہیں تھا، بلکہ وہ ایک ایسی ٹھوس سچائی تک پہنچنا چاہتا تھا جسے جھٹلایا نہ جا سکے۔ یعنی ایک بنیاد تلاش کر رہا تھا۔ جی، اس نے اپنی ذات سے شروعات کی، اپنے حواس پر، اپنی سوچ پر اور اپنے ارد گرد کی مادی دنیا پر شک کیا۔ وہ اس تقریب دہ عمل سے اس لیے گزرا تاکہ وہ علم کی ایک ایسی بنیاد رکھ سکے جو واقعی کسی بھی شک سے بالاتر ہو۔ لیکن ایک سیکنڈ، اگر اس نے دنیا کی ہر چیز پر، اپنے وجود تک پر شک کیا، تو پھر ایمان کو اس شک کے دائرے سے کیسے باہر رکھ دیا؟ مطلب مجھے یہ بات سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کیا یہ ڈیکارٹ کی طرف سے کوئی تضاد نہیں تھا؟ یا پھر ایمان کی نوعیت ہی کچھ ایسی ہے کہ اسے منطقی شک کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا؟ دیکھیں، یہ کوئی تضاد نہیں تھا، بلکہ یہ ڈیکارٹ کی وہ گہری بصیرت تھی جسے آج کا انسان بالکل نظر انداز کر دیتا ہے۔ جوہنز ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ڈیکارٹ نے اس شک کو صرف عقل اور فلسفے کی حد تک رکھا۔ اچھا۔ اس نے کبھی بھی ایمان پر شک نہیں کیا۔ اس کا ماننا تھا کہ خدا کی وحی اور الہامی سچائی کو انسانی عقل کے فیصلوں سے بالاتر اور زیادہ یقینی ماننا چاہیے۔ تو اس نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ آؤ اور ہر چیز پر شک کرو؟ بالکل نہیں، وہ کوئی چوراہے پر کھڑے ہو کر تقریریں کرنے والا نہیں تھا۔ وہ ایک تنہائی پسند مفکر تھا جس نے یہ ذہنی مشقت صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ انسانی عقل کی حدود ہیں۔ عقل مادی اور منطقی دنیا کے حقائق کو تو پرکھ سکتی ہے، لیکن ایمان کا تعلق تو ایک بالکل مختلف دائرے سے ہے نا؟ بالکل، ایمان کوئی سائنسی نظریہ تو ہے نہیں جسے تجربہ گاہ میں ثابت کیا جائے۔ ڈیکارٹ کے نزدیک جب بات خدا اور روحانی سچائی کی آتی ہے تو وہاں انسانی عقل کو اپنی محدودیت تسلیم کرنی پڑتی ہے۔ اور مصنف کا اصل غصہ بھی اسی بات پر ہے کہ آج کے نام نہاد مفکرین ڈیکارٹ کی اس حد بندی کو یکسر بھلا چکے ہیں۔ بالکل، انہوں نے شک کو محض ایک فیشن بنا لیا ہے، ایک ٹرینڈ۔ یہ لوگ اس بات کو فراموش کر بیٹھے ہیں کہ قدیم یونانیوں کے نزدیک حقائق پر شک کرنا اور سچائی کی کھوج لگانا کوئی چند دنوں کا کام نہیں تھا۔ ہاں، وہ تو عمر بھر کی ریاضت تھی۔ بالکل، ایک جنگجو کی طرح زندگی بھر شکوک و شبہات کے جال سے بچتے ہوئے اپنے نفس اور دنیاوی خواہشات کے خلاف کھڑے رہنا پڑتا تھا۔ لیکن آج کا شک سچائی کی تلاش کے لیے نہیں ہے، بلکہ محض علمی محفلوں میں اپنی ذہنی برتری اور دانشوری کا روب جھاڑنے کے لیے ہے۔ مطلب بس خود کو سمارٹ دکھانے کے لیے۔ اگر اسے ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھا جائے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے آج کا انسان غذائیت سے بھرپور دھیمی آنچ پر پکے ہوئے کھانے کی جگہ فاسٹ فوڈ کو ترجیح دیتا ہے۔ واہ، کیا زبردست مثال دی ہے، فاسٹ فوڈ۔ ہے نا؟ ہم باقاعدہ فاسٹ فلسفے کے عادی ہو چکے ہیں۔ لوگ علم اور زندگی کے گہرے حقائق کو وائٹامن کی گولیوں کی طرح پانی کے گھونٹ کے ساتھ نگلنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اور انہیں چبانے یا ہضم کرنے کی زحمت تک نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب معاشرے میں علمی محنت کو اتنا سستا اور بے وقات کر دیا جائے تو پھر وہ تصورات جو سب سے زیادہ تقدس رکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ مطلب اگر فلسفہ ایک سستا شارٹ کٹ بن گیا ہے تو پھر ایمان جیسی خالص اور گہری کیفیت کا کیا حال ہوگا؟ اور یہی وہ ربط ہے جو ہمیں علم کی دنیا سے نکال کر براہ راست روحانیت کے گہرے سمندر میں لے جاتا ہے۔ دیکھیں، جب معاشرے کا عمومی رویہ ہر چیز کا شارٹ کٹ ڈھونڈنا بن جائے تو روحانیت بھی اس رویے سے محفوظ نہیں رہتی۔ ظاہر ہے۔ مصنف بتاتا ہے کہ لوگ ایمان کو سمجھنے کے بجائے محض اس کے ظاہری اور سطحی علم پر اکتفا کرنے لگے ہیں۔ ماضی میں پرانے وقتوں کے بزرگوں کے نزدیک ایمان کو برقرار رکھنا زندگی بھر کی جد و جہد کا نام تھا۔ وہی خوف اور لرزہ۔ جی، جب کوئی شخص اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہوتا اور اس نے زندگی بھر ایمان کی جنگ لڑی ہوتی تو وہ اس خوف اور لرزے کو نہیں بھولتا تھا جو اس نے اس سفر کی شروعات میں محسوس کیا تھا۔ یہ کوئی ایسی منزل نہیں تھی جہاں پہنچ کر انسان آرام سے بیٹھ جائے۔
لیکن جدید انسان کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ ایمان تو اس کے پاس پہلے سے موجود ہے، یہ تو بس پیدائشی طور پر مل گیا ہے، تو اب وہ اس سے آگے جانا چاہتا ہے۔ وہ ایمان کو ایک ابتدائی کلاس سمجھتا ہے جسے وہ پاس کر چکا ہے، اور اب اسے فلسفے اور منطق کی کسی اعلیٰ ڈگری کی تلاش ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک نقطہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ مطلب اگر ہم انسانی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ پوری تاریخ چیزوں کو آسان بنانے کی ہی داستان ہے۔ پہیہ ایجاد ہوا تاکہ سفر کی صعوبتیں کم ہوں، بالکل۔ ریل گاڑیاں اور ٹیلی گراف بنے تاکہ فاصلے سمٹ جائیں، جیسا کہ مصنف کے دور میں بھی ہو رہا تھا۔ تو اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے مادی زندگی کا سفر آسان بنا لیا گیا ہے، تو کیا خیالات، فلسفے اور روحانیت کا سفر آسان ہونا کوئی بری بات ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مطلب کیا چیزوں کا آسان ہونا انسانی ترقی اور ارتقاء کی نشانی نہیں ہے؟ آخر روحانیت یا سچائی کو پانے کے لیے اس مشکل، اس تکلیف یا خوف اور لرزے کی ہی کیوں ضرورت ہے؟ دیکھیں، مادی دنیا کی ترقی اور انسانی روح کی بالیدگی، یہ دونوں بالکل مختلف جہتیں ہیں۔ جب کوئی انسان ریل گاڑی بناتا ہے تو اس کا مقصد مادی فاصلوں کو سمیٹنا اور وقت بچانا ہوتا ہے، جو کہ انسانی بقا اور سہولت کے لیے ایک شاندار قدم ہے۔ لیکن، اور یہ بہت بڑا لیکن ہے، اچھا، جب انسانی وجود، اس کی اخلاقیات اور اس کی روحانیت کو ایک نام نہاد عقلی سسٹم کے تحت لا کر آسان بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس عمل میں اس چیز کی اصل روح ہی مار دی جاتی ہے۔ روحانیت کوئی مشینی سواری تھوڑی ہے جس کی رفتار تیز کر دی جائے۔ ہاں، وہ تو ایک اندرونی سفر ہے۔ بالکل، یہ ایک اندرونی کیفیت ہے، ایک جذبہ ہے، اور جذبہ چاہے وہ محبت کا ہو یا ایمان کا، مشقت، تکلیف اور ذاتی کشمکش کے بغیر پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو مصنف کا موقف یہ ہے کہ جب ہر کوئی ہر چیز کو آسان بنانے کی دوڑ میں شامل ہو جائے تو ایک خطرہ پیدا ہو جاتا ہے کہ چیزیں اپنی وقت کھو دیتی ہیں۔ 100%۔ روحانیت اور ایمان کوئی حسابی فارمولا نہیں ہے جنہیں ایک نسل یاد کر کے اگلی نسل کو بس یوں ہی منتقل کر دے۔ یہ ایک انتہائی ذاتی، تکلیف دہ اور گہرا تجربہ ہے جو ہر فرد کو اپنے طور پر خود محسوس کرنا پڑتا ہے۔ گویا ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے بازار سے بس خریدا جا سکے۔ مصنف کا زور اسی بات پر ہے کہ اصل ایمان ایک انتہائی کٹھن مرحلہ ہے۔ یہ صرف یہ مان لینا نہیں ہے کہ کوئی برتر طاقت موجود ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ اپنے پورے وجود کو، اپنی تمام تر منطق اور دنیاوی عقل کو ایک طرف رکھ کر اس خوف اور لرزے کے ساتھ سچائی کے سامنے کھڑے ہونے کا نام ہے۔ اور آج کے دور کی سب سے بڑی ٹریجڈی یہ ہے کہ لوگ اس مشقت، اس کرب سے بچنا چاہتے ہیں۔ انہیں بس ہر چیز کا نچوڑ چاہیے، ایک ایسا خلاصہ جو ان کے کانوں کو بھلا لگے اور انہیں کوئی ذہنی یا روحانی تکلیف نہ دے۔ اور شاید اسی رویے نے مصنف کو بغاوت پر مجبور کیا۔ وہ معاشرے کے اس بہاؤ کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ جی، اور اسی لیے جوہانس ڈی سائلنٹیو اپنے آپ کو ان نام نہاد مفکرین اور فلاسفرز کی بھیڑ سے بالکل الگ کر لیتا ہے۔ وہ تو باقاعدہ اعلان کرتا ہے نا کہ وہ کوئی فلسفی نہیں ہے۔ بالکل، وہ کہتا ہے کہ میں کوئی فلسفی نہیں ہوں اور نہ ہی میں وقت کے اس مروجہ ہیگلین سسٹم کا کوئی حصہ ہوں۔ وہ خود کو محض ایک آزاد لکھنے والا، یعنی ایک فری لانس رائٹر کہتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ تحریر اس کا اپنا شوق ہے، ایک عیاشی ہے، اور اسے اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کہ اسے پڑھنے والے کم ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ جس دور میں لوگ دوپہر کے کھانے کے بعد نیند کے خمار میں آرام دہ اور سہل تحریریں پڑھنا پسند کرتے ہیں، ہاں، ہلکی پھلکی چیزیں، ہاں، وہاں اس کی یہ مشکل، پیچیدہ اور چپتی ہوئی تحریر کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا جائے گا۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ سچائی کی کھوج لگانے کا عمل عام لوگوں کے لیے کشش نہیں رکھتا، کیونکہ اس میں تفریح نہیں بلکہ تکالیف چھپی ہیں۔ یہاں مصنف ایک بہت ہی کاٹ دار اصطلاح استعمال کرتا ہے، پیراگراف نگلنے والے، یعنی پیراگراف گوبلرز۔ ہاں، یہ بڑی دلچسپ اصطلاح ہے۔ اسے خوف ہے کہ یہ لوگ اس کی گہری اور پیچیدہ باتوں کو کاٹ چھانٹ کر، ان کا مفہوم بدل کر، انہیں چھوٹے چھوٹے ہضم ہونے والے پیراگراف میں بانٹ دیں گے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی زندگی بھر کی ذہنی مشقت کو ایک سستے خلاصے کے طور پر پیش کرے۔ لیکن رکیے، اگر ہم اس صورتحال کا بغور جائزہ لیں تو یہ ایک عجیب سی ستم ظریفی نہیں ہے؟ مطلب مصنف کو ان لوگوں سے سخت چڑ تھی جو لمبی اور مشکل تحریروں کو آسان خلاصوں میں بدلتے ہیں۔ ہاں، اور آج ہم اس گفتگو میں عین وہی کام کر رہے ہیں۔
ہم بھی تو اس کے انہی پیچیدہ خیالات کا ارک نکال کر انہیں روزمرہ کی مثالوں سے جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تضاد تو واقعی مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ ایک نہایت خوبصورت اور گہری ستم ظریفی ہے، اور اسی سے ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے کہ مصنف نے جان بوجھ کر اپنی بات کو اتنا پیچیدہ آخر بنایا کیوں؟ ہاں، اور اس نے یہ فرضی نام کیوں استعمال کیا، جوہانس ڈی سائلنٹیو؟ جس کا مطلب ہے خاموشی کا یوحنا۔ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ نام نہاد بنی بنائی کھیر پیش کرنے کے سخت خلاف تھا۔ کیرکیگارڈ کا یہ ماننا تھا کہ گہرے روحانی حقائق کا ابلاغ براہ راست نہیں ہو سکتا، یعنی ڈائریکٹ کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ بالکل۔ اگر وہ سیدھے سادے الفاظ میں بتا دیتا کہ ایمان کیا ہے اور انسان کو کیا کرنا چاہیے، تو لوگ اسے پڑھتے، اس کی واہ واہ کرتے، سرے لاتے اور پھر اپنی اسی روٹین میں واپس چلے جاتے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ چاہتا تھا کہ قاری اس کے الفاظ سے ٹکرائے، الجھیں۔ جی، اور اس ذہنی جدوجہد کے نتیجے میں وہ سچائی کو اپنے اندر خود دریافت کرے۔ اسے قاری کے اندر بے چینی پیدا کرنی تھی، سکون نہیں دینا تھا۔ واہ، وہ چاہتا تھا کہ سچائی کو حاصل کرنے کی پوری قیمت ادا کی جائے۔ اس نے شدت سے محسوس کیا کہ جب تمام دنیا، تمام مفکرین انسانیت کی بھلائی کے نام پر ہر چیز کو آسان بنانے میں لگے ہوئے، تو کسی نہ کسی کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ چیزوں کو مشکل بنائے۔ بالکل درست۔ کسی مزاحمت کے تو انسان کی اندرونی نشو و نما رک جاتی ہے۔ اسے ہم ایک بہت ہی سادہ مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں کوئی شخص ایک انتہائی بلند اور خطرناک پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، اب اگر وہ ایک ہیلی کاپٹر کرائے پر لے کر چند منٹوں میں اس چوٹی پر اتر جائے تو کیا وہ خود کو کوہ پیما کہلا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ کیا اسے وہ تبدیلی، وہ اندرونی طاقت اور وہ بصیرت حاصل ہوگی جو ایک ایک قدم چڑھنے، سردی اور خوف کا مقابلہ کرنے اور موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اوپر پہنچنے والے کو حاصل ہوتی ہے؟ ظاہر ہے نہیں۔ وہ چوٹی پر ضرور کھڑا ہوگا، لیکن اندر سے وہ وہی کمزور انسان ہی رہے گا۔ بالکل۔ روح اور ذہن کو بھی مضبوط ہونے کے لیے اسی طرح کی مزاحمت اور چڑھائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہاڑ کی چڑھائی اور ہیلی کاپٹر کی یہ مثال کیرکیگارڈ کے فلسفے کے اس حصے پر مکمل طور پر منطبق ہوتی ہے۔ علم، فلسفہ اور خاص طور پر ایمان کوئی ایسی مادی اشیاء نہیں ہے جو وراثت میں مل جائیں یا کوئی دوسرا شخص محنت کر کے کسی اور کے لیے کما کر رکھ جائے۔ ہر نسل کو اور در حقیقت ہر انسان کو اس کٹھن راستے پر شروعات صفر سے ہی کرنی پڑتی ہے۔ یعنی کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ محبت کرنا، ایمان لانا یا حقیقی شک کے کرب سے گزرنا، یہ ایسے تجربات ہیں جو ہر انسان کو اپنے طور پر خود کرنے پڑتے ہیں۔ جی، پچھلی نسل کی روحانی یا فلسفیانہ کمائی اگلی نسل کے کھاتے میں براہ راست منتقل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے جب جدید دور کا انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ فلسفے اور فکر میں پرانے لوگوں سے آگے نکل گیا ہے، تو وہ ایک بنیادی اور خطرناک فریب کا شکار ہے۔ مادی ترقی اور ٹیکنالوجی میں یقیناً آگے نکلا جا سکتا ہے، لیکن انسانی روح کے سفر میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ اس سفر میں ہر مسافر کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑتا ہے اور اپنے حصے کا خوف اور لرزہ خود برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ تو یہاں ہمیں آج کے اس گہرے مطالعے کے حتمی نچوڑ کی طرف آنا چاہیے۔ آج کی اس گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ سچا علم اور خاص طور پر ایمان کسی بازار میں لگنے والی سیل کی سستی اشیاء نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر چیز انگلیوں کی ایک جنبش پر دستیاب ہے، معلومات کا ایک لامتناہی سیلاب ہر وقت ہمارے گرد بہہ رہا ہے اور ہم مسلسل نئی سے نئی معلومات کو بنا رکے اسکرول کرنے کے عادی ہو چکے ہیں، وہاں کسی ایک مشکل خیال کے ساتھ رک کر وقت گزارنا دراصل ایک انتہائی انقلابی عمل بن چکا ہے۔ بالکل، اور مصنف کی یہ تنقید آج پہلے سے کہیں زیادہ گونجتی ہے کہ سچائی کی قیمت دراصل انسان کا اپنا ذاتی آرام اور سکون ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک انتہائی چبھتے ہوئے اور نئے زاویے کی طرف لے جاتا ہے جس پر غور کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہاں، اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI اور جدید ٹیکنالوجیز کسی بھی پیچیدہ ترین کتاب یا نظریے کا خلاصہ چند سیکنڈز میں تیار کر دیتی ہیں۔ بالکل، جیسے وہ پیراگراف گابلرز جن کا مصنف نے ذکر کیا تھا، بس اب وہ مشینیں ہیں۔
تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ ٹیکنالوجی جو انسان کے لیے ہر قسم کی ذہنی مشقت کو ختم کر رہی ہے، کہیں یہ کیرکیگارڈ کے اس بدترین خواب کی حتمی تعبیر تو نہیں؟ اوہو، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ جب مشینیں سوچنے اور سمجھنے کا مشکل ترین کام انسان کی جگہ خود کرنے لگیں، اور جب ہر مشکل سوال کا جواب ایک کلک پر مل جائے، تو کیا انسان کے اندر سے اس روحانی اور ذہنی جد و جہد کی خواہش ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی؟ جو اسے اندر سے زندہ رکھتی ہے۔ جی، کیا ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں انسان کے پاس تمام جوابات تو ہوں گے، لیکن ان جوابات کو پانے کا وہ خوف اور لرزہ مکمل طور پر معدوم ہو چکا ہوگا؟ کیا یہ آسانی دراصل انسانی روح کی موت کا پروانہ تو نہیں؟ یہ ایک ایسا خوفناک مگر ناگزیر سوال ہے جسے ہر سنجیدہ فکر رکھنے والے انسان کو اپنے طور پر ضرور کھوجنا چاہیے۔ کیا بغیر کسی مشقت کے ملنے والی سچائی انسانی وجود کو کھوکھلا تو نہیں کر رہی؟ اگلے حصے میں ہم پریلیوڈ اور حضرت ابراہیم کی کہانی کے ابتدائی تصور کو سمجھیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا، وہ واقعی بہت گہرا ہے اور تھوڑا سا روح کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ جی بالکل، اور میرا ماننا ہے کہ ایسی گفتگو انسان کو خود احتسابی پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اچھا، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ بچپن میں جو کہانیاں ہم سنتے تھے وہ کتنی سیدھی اور سادہ ہوتی تھیں، ہے نا؟ ہیرو مشکل میں پھنستا ہے، کوئی معجزہ ہوتا ہے اور سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ ایک معصوم سا نقطہ نظر ہوتا ہے ہمارا۔ بالکل۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ بھی ہم سب نے بچپن سے سن رکھا ہے، لیکن جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور شعور کی آنکھ سے ان کہانیوں کو دوبارہ دیکھتے ہیں تو وہ سادگی غائب ہو جاتی ہے۔ بالکل غائب ہو جاتی ہے، اس کے اندر چھپے ہوئے جو پیچیدہ پہلو ہیں وہ سامنے آنے لگتے ہیں۔ جی، تو چلیں اس بات کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آج ہمارے اس گہرے مطالعے کا مرکز 19ویں صدی کے مشہور ڈینش فلسفی سورن کیرکیگارڈ کی کتاب فیئر اینڈ ٹریمبلنگ یعنی خوف اور کپکپاہٹ ہے۔ بہت ہی زبردست کتاب ہے۔ ہاں، اور اس کا جو حصہ سوم ہے نا، جسے پریلوڈ یا ابتدائی کہانی کا تصور کہا گیا ہے، ہم خاص طور پر اس پر بات کر رہے ہیں۔ یہ حصہ ایک ایسے انسان کی کہانی بیان کرتا ہے جو حضرت ابراہیم کے واقعے کو بار بار سوچتا ہے، اور عمر گزرنے کے ساتھ وہ اس واقعے کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم اسکرین کے اس پار بیٹھے لوگوں کو بتائیں کہ آج ہم کوئی خشک بحث نہیں کر رہے۔ ہمارا مقصد یہ کھوجنا ہے کہ ایمان کا اصل مطلب کیا ہے اور یہ کیسا محسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ روایتی فلسفے کی کوئی معلومات کا انبار نہیں ہے۔ ہم خالص انسانی جذبات اور نفسیات کی اس سطح پر جا رہے ہیں جہاں ہماری روزمرہ کی منطق ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہے۔ وہ جو گمنام کردار ہے نا اس کہانی میں، وہ بھی اسی کشمکش میں شکار ہے۔ اس نے ساری عمر اس واقعے کو سراہا، لیکن وہ اسے پوری طرح سمجھ نہیں پایا، کیونکہ وہ اسے صرف ایک تاریخی واقعے کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاں، اس کی شدید خواہش تھی کہ کاش وہ اس 3 دن کے طویل سفر میں جو حضرت ابراہیم نے کوہ موریا کی طرف کیا، ان کے ساتھ موجود ہوتا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص کوئی عالم یا مفکر نہیں تھا۔ اسے عبرانی زبان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ اصل صحائف میں کیا لکھا ہے، نہ ہی اسے ان خوبصورت تاریخی مناظر سے کوئی غرض تھی۔ جی ہاں، وہ تو بس اس واقعے کو خالص انسانی تجربے اور تکلیف کے زاویے سے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ یہ محسوس کرنا چاہتا تھا کہ ایک باپ کے دل پر ان 3 دنوں میں کیا گزر رہی تھی۔ ارے واہ! اگر میں اسے سمجھانے کے لیے ایک تشبیہ دوں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم کسی تاریخی جنگ کے بارے میں پڑھ رہے ہوں۔ بالکل، کتابوں میں۔ ہاں، ہمیں جنگ کی تاریخیں یاد ہو جائیں گی، جرنیلوں کے نام یاد ہو جائیں گے، لیکن کیا ہم اس اکیلے سپاہی کے دل کی دھڑکن محسوس کر سکتے ہیں جو بالکل عین میدان جنگ میں کھڑا ہے؟ پتا ہے کہ اگلا لمحہ موت کا ہو سکتا ہے۔ وہ شخص جنگ کی تاریخ نہیں جاننا چاہتا تھا، وہ اس سوچ کی کپکپاہٹ کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ جب محبت اور الہامی حکم کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو ایک انسان اندر سے ٹوٹتا کیسے ہے۔ بالکل، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے کہانی کو صرف ایک بار پڑھ لینا کافی نہیں تھا۔ ظاہر ہے اس کا ذہن بے چین تھا، اس لیے وہ اس واقعے کو 4 مختلف زاویوں سے تصور کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ آپ کسی طرح اس قربانی کی شدت کو سمجھ سکے۔
اچھا، اور یہاں کیرکیگارڈ نے ان چاروں تصورات کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی عجیب سی ایک بہت منفرد تشبیہ استعمال کی ہے۔ ماں کے دودھ چھڑانے کی۔ جی، ویننگ انالوجیز جسے ہم کہتے ہیں۔ مجھے یہاں تھوڑی سی الجھن ہوئی جب میں یہ پڑھ رہی تھی۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہے اور اس کے لیے دودھ چھڑانے والی ماں کی تشبیہ، یہ دونوں باتیں تو ایک دوسرے سے بالکل مختلف لگتی ہیں۔ بظاہر یہ عجیب لگتا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن نفسیاتی ارتقاء کے حوالے سے یہ ایک بہت طاقتور استعارہ ہے۔ دیکھیں، ایک چھوٹے بچے کے لیے اس کی ماں کا وجود، خاص طور پر اس کا سینہ، اس کی پوری کائنات ہوتا ہے۔ یہ تو ہے، اسی سے اس کی بقا جوڑی ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو جب ماں دودھ چھڑاتی ہے تو بچے کے لیے یہ صرف خوراک بدلنا نہیں ہوتا، یہ اس کی زندگی کا پہلا سب سے بڑا وجودی بحران ہوتا ہے۔ اس کی کائنات چھن رہی ہوتی ہے۔ اچھا، تو کیرکیگارڈ کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو کسی انتہائی پیاری چیز سے الگ کیا جاتا ہے روحانیت کے لیے، تو اس کی روح کا کرب بھی ویسا ہی ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ علیحدگی دردناک ہے، لیکن روحانی ارتقاء کے لیے لازمی ہے۔ ارے واہ، اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو چلیں پھر ان چاروں تصورات پر باری باری بات کرتے ہیں۔ پہلے منظر میں وہ شخص یہ سوچتا ہے کہ حضرت ابراہیم کوہ موریا پر پہنچ کر اچانک اپنا رویہ بدل لیتے ہیں۔ جی، وہ خود کو ایک ظالم انسان ظاہر کرتے ہیں۔ ہاں، وہ اسحاق کو دھکے دیتے ہیں، سختی سے پیش آتے ہیں، تاکہ بیٹا یہ سمجھے کہ اس کا باپ تو ایک درندہ ہے، ایک بت پرست ہے، اور اس کی تشبیہ وہ یوں دیتا ہے کہ جیسے ماں بچے کا دودھ چھڑانے کے لیے اپنا سینہ کالا کر لیتی ہے۔ تاکہ بچہ ڈر جائے اور سمجھے کہ ماں بدل گئی ہے۔ یہاں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیت ہے نا، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ اسحاق ان سے تو نفرت کرے، مگر خدا پر اس کا ایمان قائم رہے۔ وہ اپنے بیٹے کی نظروں میں ولن بننا قبول کر لیتے ہیں؟ جی، وہ سوچتے ہیں کہ بیٹے کا مجھ سے اعتبار اٹھ جائے، لیکن خدا کے انصاف پر اس کا یقین نہ ٹوٹے۔ یہ محبت کی ایک انتہائی اذیت ناک شکل ہے۔ جیسے ماں جب اپنا سینہ کالا کرتی ہے تو اندر سے تو وہ ممتا ہی ہوتی ہے نا۔ بالکل، وہ بچے کی بھلائی کے لیے خود کو برا بنا رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت شفیق استاد اچانک اپنے فیورٹ اسٹوڈنٹ کے ساتھ سختی شروع کر دیتا ہے، تاکہ وہ طالب علم اس کے سائے سے نکل کر خود مختار بنے۔ جی، لیکن ایک منٹ، کیا وہ شخص یہ بھی سوچتا ہے کہ شاید حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے اتنا بڑا جھوٹ نہ بول پائیں؟ یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ بالکل سوچتا ہے، اور اسی الجھن سے دوسرا منظر نکلتا ہے۔ اس دوسرے تصور میں حضرت ابراہیم کوئی جھوٹ نہیں بولتے، وہ سارا سفر بالکل خاموشی سے طے کرتے ہیں۔ قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن عین وقت پر مینڈھا ذبح ہو جاتا ہے، جان بچ جاتی ہے۔ یہ تو بظاہر ایک ہیپی اینڈنگ لگتی ہے۔ بظاہر لگتی ہے، لیکن اس شخص کے تصور میں حضرت ابراہیم اندر سے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کی خوشی ہمیشہ کے لیے چھن جاتی ہے، کیونکہ وہ اس صدمے سے کبھی باہر ہی نہیں آ پاتے کہ خدا نے ان سے ان کا بیٹا مانگ لیا تھا۔ تو وہ جسمانی طور پہ تو واپس آ جاتے ہیں، لیکن روحانی طور پر ان کا ایک حصہ وہی مر جاتا ہے۔ اور یہاں کیرکیگارڈ کی دوسری تشبیہ آتی ہے کہ جیسے ماں دودھ چھڑانے کے لیے اپنا سینہ چھپا لیتی ہے۔ جی بالکل، بچہ ٹھوس خوراک تو کھانے لگتا ہے، بھوکا نہیں مرتا، لیکن وہ ماں کی اس قربت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ رشتہ باقی رہتا ہے، لیکن وہ معصومیت، وہ بے فکری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو واقعی اندر سے راکھ ہو جانے والی بات ہے۔ اور اسی راکھ سے پھر تیسرا منظر بنتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر ابراہیم خاموش نہیں رہے بلکہ شدت احساس جرم کا شکار ہو گئے ہیں۔ احساس جرم؟ لیکن انہوں نے تو خدا کا حکم مانا تھا۔ یہی تو کشمکش ہے۔ اس تیسرے تصور میں وہ تنہائی میں زاروں قطار روتے ہیں۔ وہ کانپتے ہیں یہ سوچ کر کہ ایک باپ کا پہلا اخلاقی فرض بچے کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، اور وہ اپنے ہی ہاتھوں اسے مارنے کو تیار ہو گئے تھے۔ تو کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ خدا کا حکم ماننے کی وجہ سے وہ دنیاوی نظر میں قاتل بننے والے تھے؟ بالکل، ان کا ذہن اس اخلاقیات اور الہامی حکم کے بیچ میں پس جاتا ہے، اور اس کی تشبیہ یہ دی گئی ہے کہ جیسے ماں جب دودھ چھڑاتی ہے تو اسے خود بھی بچے جتنا ہی دکھ ہوتا ہے۔ ہاں، ماں اور بچہ دونوں مل کر اس جدائی کا سوگ مناتے ہیں۔ یہاں تو ماں خود بھی اس تبدیلی کو ہضم نہیں کر پا رہی۔ لیکن ایک بات بتائیں، یہ سارے مناظر تو حضرت ابراہیم کے صدمے پر ہے نا؟ اسحاق کا کیا؟ بہت اہم سوال ہے۔ اس چوتھے اور آخری منظر میں وہ شخص اسحاق کے نقطہ نظر سے سوچتا ہے۔
وہ تصور کرتا ہے کہ جب چھری بلند ہوتی ہے تو اسحاق اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہے۔ اور اسے اس چہرے پر کیا نظر آتا ہے؟ اسے وہاں محبت یا سکون نہیں بلکہ مایوسی اور غصہ نظر آتا ہے۔ اسحاق زندہ تو بچ جاتا ہے لیکن اس ایک لمحے کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے۔ ارے باپ رے! اور یہ ایسا ہے جیسے ماں بچے کو ٹھوس خوراک تو دے دیتی ہے، بچہ زندہ بھی رہتا ہے لیکن اس کے اندر کی معصومیت مر جاتی ہے۔ اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ جن پر وہ اندھا اعتماد کرتا ہے وہ بھی اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بالکل، وہ ایک تلخ حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے۔ ایک منٹ رکیے، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میں ایک چیز سوچ رہی ہوں، کیا یہ جو چاروں کہانیاں اس شخص نے بنائی ہے یہ دراصل اس کی اپنی نفسیاتی کمزوریوں کا نتیجہ نہیں ہے؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب وہ ایک عام سا انسان ہے اور وہ خدا کے ایک اتنے بڑے اور ناقابل فہم فیصلے کو اپنی چھوٹی سی انسانی عقل سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ احساس جرم، یہ مایوسی، یہ جھوٹ، یہ سب تو ہم عام انسانوں کی خامیاں ہیں نا۔ وہ حضرت ابراہیم کو اپنے جیسا کمزور سمجھ رہا ہے۔ میں مسکرا رہا ہوں کیونکہ آپ نے اس شخص کے ذہن کی بالکل درست تشریح کی ہے۔ حقیقت میں کیرکیگارڈ ہمیں یہی بتانا چاہ رہا ہے۔ سچ میں؟ جی، ہر بار جب وہ شخص ان چاروں میں سے کوئی منظر سوچتا ہے تو وہ تھک ہار کر گر پڑتا ہے اور آخر میں خود اعتراف کرتا ہے کہ نہیں، حضرت ابراہیم کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کیونکہ انسانی عقل تو ہمیشہ جذبات اور دنیاوی اخلاقیات کے پیمانے پر ہی چیزوں کو تولے گی نا۔ بالکل، انسانی تخیل خوف یا ندامت پر آ کر رک جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم کا ایمان تو ان سب انسانی کمزوریوں سے پاک تھا۔ ان کا ایمان خوف کے پار جانے کا نام تھا۔ اور یہیں سے میرے خیال میں ہمارے آج کے اس مطالعے کا اصل پیغام سامنے آتا ہے۔ یہ بات تو بالکل عیاں ہو گئی کہ ایمان ہماری سوچ کی حدوں سے کہیں بالاتر ہے۔ جی، اور اس شخص کا حتمی مقصد بھی تو یہی تھا نا کہ وہ ایمان کی اصل حقیقت کو جاننا چاہتا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان صرف تاریخ کی کتابیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ یہ کوئی فارمولا نہیں ہے جو آپ لائبریری میں سیکھ لیں۔ ایمان زبانی کلامی جمع خرچ کا نام بھی نہیں ہے۔ اسے محسوس کرنا پڑتا ہے، اسے جینا پڑتا ہے۔ جی، اس میں خوف اور کپکپاہٹ کا شامل ہونا لازمی ہے۔ دیکھیں، اگر ہم آج کے وسیع تر تناظر میں بات کریں تو کیرکیگارڈ اصل میں ان لوگوں پر تنقید کر رہا ہے جو مذہب کو بہت آسان اور آرام دہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ ہاں، جو اسے صرف رسم و رواج تک محدود کر دیتے ہیں۔ بالکل، آج کل ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی شارٹ کٹ مل جائے، لیکن کیرکیگارڈ کہتا ہے کہ سچا ایمان ایک مسلسل کشمکش ہے، یہ ایک تکلیف دہ عمل ہے۔ یعنی جب تک انسان اپنی محبوب ترین چیزوں کو کھونے کے خوف سے نہیں گزرتا، اس کا ایمان خامی رہتا ہے۔ صرف کہانی سن لینا تو کافی نہیں ہے۔ جی نہیں، اس درد کو سہنا پڑتا ہے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ ہم اپنی زندگیوں میں اکثر شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں، مسئلوں کے فوری حل چاہتے ہیں، ہم تکلیف سے بھاگتے ہیں۔ لیکن روحانی ارتقاء کا، روح کے اس سفر کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ بالکل، بے یقینی کے اندھیرے اور اندرونی اضطراب ہی دراصل سچے ایمان کی سیڑھیاں ہیں۔ اگر وہ شخص محض ایک تاریخ دان ہوتا تو سالوں اور مہینے گن کر خوش ہو جاتا، لیکن وہ سمجھ گیا تھا کہ علم اور شعور تب تک نامکمل ہیں جب تک ہم اس احساس اور درد کو خود پر طاری نہ کریں۔ اس خوف اور کپکپاہٹ سے گزرنا ہی پڑتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان، قربانی کے واقعے کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ اور اس سے ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرتی اخلاقیات اور انسانی اصول ہی سب کچھ ہیں، لیکن ذرا سوچئے، کیا سچا ایمان بعض اوقات ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی سب سے پیاری چیز اور انسانی عقل کی اخلاقیات سے بھی بالاتر ہو کر سوچیں؟ کیا خدا سے وہ مطلق تعلق انسان کو دنیا کی نظر میں بالکل تنہا اور ناقابل فہم کر دیتا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ اور مذہب کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے۔ یہ حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے پر مبنی ہے جہاں اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ بالکل، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا امتحان نہیں تھا، یہ ایک ایسی آزمائش تھی جس نے انسانیت کی تاریخ میں ایمان کے تصور کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ ہاں، ذرا تصور کریں، اللہ نے ابراہیم کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا،
یہ سن کر ہی انسان کانپ جاتا ہے۔ یہ ایک انتہائی مشکل اور تکلیف دہ آزمائش تھی۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج کے اس تفصیلی مطالعے کا جو ہمارا مشن ہے وہ یہی ہے کہ مشہور ڈینش فلاسفر سورن کیرکیگارڈ کی کتاب فیئر اینڈ ٹریمبلنگ کے نوٹس کا جائزہ لیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ آزمائش اتنی ہولناک کیوں تھی۔ ہاں، اور کیسے ابراہیم کا بغیر سوال کیے حکم مان لینا ایمان کی سب سے بڑی مثال ہے۔ مطلب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اکثر یعنی عقل اور ایمان کے درمیان ایک عجیب سی کشمکش کا شکار رہتے ہیں نا؟ بالکل، ہر انسان اس کشمکش سے گزرتا ہے۔ عقل کچھ کہتی ہے اور ایمان کچھ اور کیرکیگارڈ اسی لیے کہتا ہے کہ جب ہم بچپن میں یہ کہانی سنتے ہیں تو یہ بڑی سادہ سی لگتی ہے کہ خدا نے حکم دیا، ابراہیم نے مان لیا اور آخر میں مینڈا آ گیا۔ ہاں، بچوں کو تو یہی لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اینڈنگ ہیپی ہو گئی۔ ہاں، لیکن کیرکیگارڈ کہتا ہے کہ جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور زندگی کی حقیقتوں کو سمجھتے ہیں تو یہ واقعہ ایک ڈراؤنا خواب لگنے لگتا ہے۔ یہ بالغ ذہن کا ایک خوف ہے۔ سچی بات ہے، میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ جو کوہ موریا کی طرف سفر تھا وہ کوئی 2-4 گھنٹے کا تو نہیں تھا نا؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ پورے 3 دن اور 3 راتوں کا سفر تھا۔ ارے باپ رے، 3 دن! ایک باپ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جا رہا ہے جس کو مارنے کا اسے حکم ملا ہے۔ ہاں، اور کیرکیگارڈ اسی سفر کو سوچ کی کپکپاہٹ کہتا ہے۔ ذرا تصور کریں، باپ اور بیٹا ساتھ چل رہے ہیں، بیٹا ہنس کھیل رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اور باپ کے ذہن میں ہر سیکنڈ یہ چل رہا ہے کہ میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اسے ختم کرنا ہے۔ اوہ، یہ تو ایک خاموش کرب ہے۔ انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہوگا۔ اسی لیے شاید کیرکیگارڈ نے اپنی کتاب میں وہ تصوراتی کہانیاں یا پریلوڈز لکھے ہیں نا؟ بالکل صحیح۔ وہ یہ سوچنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان آخری لمحات میں کیا ہوا ہوگا۔ اس میں ایک سب سے حیرت انگیز منظر وہ ہے جہاں وہ سوچتا ہے کہ چھری نکالتے وقت ابراہیم اچانک اپنا روپ بدل لیتے ہیں۔ روپ بدل لیتے ہیں؟ یعنی کیسے؟ وہ اپنے آپ کو ایک ظالم، ایک سفاک درندے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ وہ اسحاق سے کہتے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو، یہ خدا کا حکم ہے؟ یہ تو میرا اپنا جنون ہے، میں خود تمہیں مارنا چاہتا ہوں۔ ایک منٹ، ایک پیغمبر ایسا کیوں کرے گا؟ یہ تو بہت عجیب لگ رہا ہے۔ ہاں، بظاہر عجیب ہے، لیکن اس کے پیچھے جو لاجک کیرکیگارڈ نے دی ہے وہ بہت گہری ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ابراہیم ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اسحاق مرتے وقت خدا سے بدگمان نہ ہو۔ اوہ، اچھا، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا خدا کو ظالم سمجھے۔ بالکل، وہ چاہتے تھے کہ اسحاق کا جو پاکیزہ ایمان ہے خدا پر وہ سلامت رہے، بھلے بیٹا اپنے باپ سے نفرت کرتے ہوئے مر جائے لیکن خدا سے محبت کرے۔ واہ، یہ تو بہت ہی زبردست موقف کی مثال ہے۔ مجھے یہاں وہ بچے کا دودھ چھڑانے والی ماں کی مثال یاد آ رہی ہے جو اس کتاب میں دی گئی ہے۔ ہاں، وہ بہت کمال کی انالوجی ہے، آپ بتائیں اس کے بارے میں۔ ہاں، تو جب ایک ماں اپنے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتی ہے تو وہ اپنے سینے کو کسی کالی چیز سے رنگ لیتی ہے تاکہ بچہ جب آئے تو وہ ڈر کر پیچھے ہٹ جائے۔ ماں اندر سے تو نہیں بدلی نا، اس کے دل میں تو وہی محبت ہے۔ بالکل، محبت تو وہی ہے۔ ہاں، بس وہ بچے کی بھلائی اور اگلی نشوونما کے لیے خود کو ظالم اور برا ظاہر کرتی ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سچی محبت بعض اوقات یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ خود کو برا ثابت کر دیں تاکہ آپ کے پیاروں کا اعلیٰ عقیدہ محفوظ رہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ محبت کی خاطر خود کو برا ثابت کرنا تو ایک بات ہے، لیکن جب ہم اسے سوسائٹی کے اصولوں پر پرکھتے ہیں تو بات کچھ اور ہو جاتی ہے۔ ہاں، اخلاقیات یا ایتھکس کی نظر میں، کیونکہ سوسائٹی تو اسے قتل کہے گی نا۔ بالکل، اخلاقیات کے عام اصولوں کے تحت ایک باپ کا فرض کیا ہے؟ یہی کہ وہ اپنے بیٹے سے محبت کرے، اس کی حفاظت کرے۔ اس لحاظ سے تو ابراہیم کا عمل سیدھا سیدھا قتل کہلائے گا۔ لیکن ہم تو اسے قتل نہیں کہتے، مذہبی زاویے سے تو یہ ایک عظیم قربانی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جسے کیرکیگارڈ ایک خاص نام دیتا ہے، ٹیلیولوجیکل سسپینشن آف دی ایتھیکل، کسی بہت ہی اعلیٰ مقصد کے لیے اخلاقیات کے عام اصولوں کو عارضی طور پر معطل کر دینا۔ اچھا، اخلاقیات کو معطل کر دینا، اس کو تھوڑا اور آسان الفاظ میں کیسے سمجھیں گے؟ لیکن کیرکیگارڈ یہاں قدیم یونان کے المیاتی ہیروز یعنی ٹریجک ہیروز کی مثال دیتا ہے، جیسے بادشاہ ایگامیمنون تھا۔ اس نے اپنی ہی بیٹی کی قربانی دے دی تھی۔
ہاں، وہ فوج اور ریاست کو بچانے کے لیے نا؟ بالکل، دیوتاؤں کی شرط تھی تو اس نے قربانی دی۔ اب معاشرہ ایسے ہیرو کو دیکھ کر روتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ اس نے سوسائٹی کے فائدے کے لیے اپنا ذاتی نقصان کیا۔ ہاں، وہ لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے کہ چلو بڑی اخلاقی ذمہ داری نبھائی ہے۔ لیکن ایک سیکنڈ، ابراہیم کا عمل تو معاشرے یا ریاست کے لیے نہیں تھا نا؟ بس یہی سب سے اہم نقطہ ہے، ان کا عمل ریاست کے لیے نہیں تھا، اس سے کسی معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا، یہ ان کا خدا کے ساتھ ایک خالصتاً ذاتی پرائیویٹ معاملہ تھا۔ تو اسی لیے کوئی معاشرہ اس عمل کو اخلاقی طور پر جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں مجھے ایک بہت بڑا مسئلہ لگ رہا ہے۔ جی، کیا مسئلہ؟ وہ یہ کہ تو پھر ہم ایک پاگل انسان، مطلب ایک میڈ مین، اور ایک سچے مومن میں فرق کیسے کریں گے؟ کل کو اگر کوئی عام انسان کھڑا ہو کر کہے کہ بھئی مجھے خدا کا حکم ملا ہے، اور وہ کوئی غلط کام کر دے، تو کیا ہم اسے بھی ہیرو مان لیں گے؟ یہ جو آپ نے سوال اٹھایا ہے نا، کیرکیگارڈ کہتا ہے کہ یہی وہ نقطہ ہے جہاں خوف اور لرزہ یعنی فیئر اینڈ ٹریمبلنگ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر ایک قاتل اور ایک سچے مومن میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ مطلب کوئی دلیل نہیں ہوتی ان کے پاس؟ بالکل کوئی نہیں۔ ابراہیم کے پاس معاشرے کو مطمئن کرنے کے لیے ایک بھی دلیل نہیں تھی۔ وہ دنیا کی کسی عدالت میں یہ ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ یہ جنون نہیں ہے۔ ان کا واحد سہارا صرف ان کا اپنا ایمان تھا۔ یہ تو ایک بہت ہی خوفناک تنہائی کی بات ہے، مطلب کوئی آپ کو سمجھنے والا نہیں ہے۔ اچھا، چونکہ سوسائٹی ان کو نہیں سمجھ سکتی تھی، تو کیا اسی لیے انہوں نے اپنے ارادے کا ذکر اپنی بیوی سارا سے بھی نہیں کیا؟ ہاں، نہ سارا کو بتایا، نہ اپنے خادم لیزر کو، اور نہ ہی خود اسحاق کو راستے میں کچھ بتایا۔ تو کیا وہ ڈرتے تھے کہ سارا روئیں گی یا منع کریں گی؟ عام طور پر لوگ یہی سوچتے ہیں، لیکن کیرکیگارڈ بتاتا ہے کہ ابراہیم کی خاموشی ڈر کی وجہ سے نہیں تھی۔ وہ خاموش اس لیے تھے کہ وہ جو کرنے جا رہے تھے اسے انسانی زبان میں سمجھایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ یعنی الفاظ ہی نہیں تھے ان کے پاس؟ بالکل، اگر وہ سارا کو بتاتے تو وہ یہی کہتی کہ یہ تم کیا پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو۔ زبان تو سوسائٹی کی ہوتی ہے نا، اور سوسائٹی کے پاس اس عمل کے لیے صرف ایک لفظ ہے، قتل۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان دنیا میں بالکل تنہا رہ جاتا ہے۔ واہ! اور اسی تنہائی کے اندر ماخذ کے مطابق ایک بہت بڑا تضاد یا پیراڈاکس بھی چل رہا تھا کہ ایک طرف تو انہوں نے لامحدود تسلیم و رضا یعنی انفینٹ ریزگنیشن کے تحت اپنے بیٹے کو ذہنی طور پر قربان کر دیا تھا۔ بالکل، مطلب انہوں نے 100% مان لیا تھا کہ اب میرا بیٹا نہیں بچے گا۔ دنیاوی لحاظ سے وہ ہار مان چکے تھے۔ ہاں، لیکن دوسری طرف جو چیز مجھے سب سے حیران کرتی ہے وہ یہ کہ بے عقلی کی حد تک ایمان کے تحت انہیں یہ پکا یقین بھی تھا کہ اللہ ان کے بیٹے کو اسی دنیا میں واپس لوٹا دے گا۔ اور یہی وہ مقام ہے جو ہماری عقل کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ کوئی جنت میں ملنے کی امید نہیں تھی، یہ یقین تھا کہ خدا ناممکن کو ممکن بنائے گا۔ مطلب یہ تو پیراڈاکس کی انتہا ہے۔ یہ واقعہ عقل کے خلاف لگتا ہے، مگر ایمان کا تقاضا یہی ہے۔ سچا ایمان وہ ہے جو مشکل فیصلوں میں ظاہر ہو۔ 100%۔ سچا ایمان یہی ہے کہ آپ مان لیں کہ سب کچھ ختم ہو رہا ہے، اور پھر بھی یقین رکھیں کہ خدا وہ خوشی واپس دے گا۔ تو ذرا آخری لمحات کا نقشہ ذہن میں لائیں۔ جب وہ پہاڑ پر پہنچ گئے، لکڑیاں رکھ دیں، اور پھر بیٹے نے معصومیت سے پوچھا کہ ابا جان، قربانی کا جانور کہاں ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کوئی بھی عام انسان ٹوٹ جاتا۔ ہاں نا؟ اور پھر ابراہیم کا وہ تاریخی جملہ کہ خدا خود قربانی کا انتظام کرے گا۔ مطلب یہ جملہ ان کی اندرونی کشمکش اور ان کے غیر متزلزل ایمان کا کتنا بڑا ثبوت ہے۔ بالکل، یہ کوئی بہانہ نہیں تھا، وہ سچ بول رہے تھے۔ انہیں چھری بھی چلانی تھی، اور یہ بھی یقین تھا کہ خدا واقعی کوئی انتظام کرے گا۔ اچھا، تو ساری بحث کو اگر ہم سمیٹیں تو کیرکیگارڈ کے مطابق بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم چند دنوں میں سیکھ لیں یا 2 کتابیں پڑھ کر عبور کر لیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک عمر بھر کی جدوجہد ہے۔ اس میں انسان کو تنہائی، خوف اور اپنی ہی عقل کی حدود کو کراس کرنا پڑتا ہے۔ بالکل۔ تو ناظرین، اگلے حصے میں ہم ایمان اور اخلاقیات، ایتھکس کے درمیان تعلق کو سمجھیں گے، لیکن جاتے جاتے ایک چبھتا ہوا سوال آپ کے لیے چھوڑے جا رہی ہوں۔ جی، کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر سچا ایمان وہ ہے جسے الفاظ میں بیان نہ کیا جا سکے اور جسے دنیا دیوانگی سمجھے، تو کیا ہم واقعی کبھی کسی دوسرے انسان کے اندرونی ایمان اور اس کی نیت کا فیصلہ کرنے کے قابل ہیں؟
اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے ایک منظر کا تصور کریں، ایک انتہائی معزز شخص جسے پورا معاشرہ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ ایک صبح اٹھتا ہے، وہ اپنے اس اکلوتے بیٹے کو ساتھ لیتا ہے جس سے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، اور ایک پہاڑ کی طرف چل پڑتا ہے۔ بالکل۔ اور اس کے ہاتھ میں ایک چھری ہے، وہ اس بچے کو قربان کرنے جا رہا ہے۔ اب اگر ہم اس واقعے کو کسی بھی عام عدالت میں پیش کریں یا معاشرے کے کسی بھی عام انسان سے پوچھیں تو وہ اسے کیا کہے گا؟ فرسٹ ڈگری مرڈر، ایک انتہائی سفاکانہ قتل؟ ظاہر ہے کوئی بھی اسے یہی کہے گا۔ لیکن جب مذہب اسی واقعے کو دیکھتا ہے تو وہ اسے قتل نہیں کہتا، بلکہ اسے تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے عظیم و شان ایمان کا درجہ قرار دیتا ہے۔ کوئکلیٹ سمریز میں خوش آمدید۔ دی ڈیپ ڈائیو کی آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم فلسفی سورین کیرکیگارڈ کی شہرہ آفاق اور میں تو کہوں گی ہلا دینے والی کتاب خوف اور لرزہ یعنی فیئر اینڈ ٹریملنگ کے اوراق پلٹیں گے۔ اور یہ کتاب واقعی انسان کے ذہن کی چولیں ہلا دیتی ہے۔ بالکل، اور یہ حصہ ایمان اور عام اخلاقی اصولوں کے درمیان فرق کو بیان کرتا ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مشن ہی ان ذرائع سے یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک عظیم ترین عمل عام انسانی عقل، منطق اور اخلاقیات کی نظر میں سب سے بڑی الجھن بن سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ واقعی ایک ایسا موضوع ہے جسے ہضم کرنا بہت مشکل ہے۔ کیرکیگارڈ ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم نے ایمان کو کتنا آسان، کتنا سطحی سا سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ اگر سچ پوچھیں تو انسانی تاریخ کا سب سے کٹھن اور خوفناک راستہ ہے۔ تو چلیں اس کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہاڑ پر ہونے والے واقعے کی گہرائی میں جائیں، ہمیں اس اینک کو سمجھنا ہوگا جس سے ہم عام طور پر دنیا کو دیکھتے ہیں، یعنی عام اخلاقیات، جسے دی یونیورسل بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح، دی یونیورسل۔ ہم سب ایک معاشرے میں رہتے ہیں اور اس کے کچھ طے شدہ اصول ہیں، جیسے بئی سگنل پر رکنا ہے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، یا ایک باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرے۔ یہ اصول ہر انسان پر یکساں لاگو ہوتے ہیں۔ عام اخلاقیات کہتی ہیں کہ غلط کام نہ کریں اور انسان کو اپنی ذاتی خواہشات کو ان آفاقی اصولوں کے تابع کر دینا چاہیے۔ بالکل، یعنی فرد سے بڑا معاشرہ ہے اور اس کی پاسداری ہی اصل نیکی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم فلسفیانہ پس منظر ہے۔ کیرکیگارڈ اس تصور کو واضح کرنے کے لیے اپنے دور کے سب سے بڑے فلسفر ہیگل کا حوالہ دیتا ہے۔ اچھا، ہیگل کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ ہیگل کے نزدیک اخلاقیات اور ریاستی یا معاشرتی اصول ہی انسانیت کی معراج ہیں۔ ہیگل کا ماننا تھا کہ اگر کوئی فرد ان آفاقی اور عام اخلاقی اصولوں سے ہٹ کر کوئی بھی کام کرتا ہے، چاہے اس کی نیت کچھ بھی ہو، تو وہ دراصل برائی کی ایک اخلاقی شکل یا جسے وہ مورل فارم آف ایول کہتا ہے، اس کا مرتکب ہو رہا ہے۔ یعنی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی اس نے؟ بالکل نہیں۔ ہیگل کے فلسفے میں فرد کے کسی ایسے پوشیدہ یا ذاتی سچ کی کوئی گنجائش نہیں جو معاشرے کی نظر میں غلط ہو لیکن فرد کے اندرون میں وہ درست ہو۔ اگر آپ اخلاقی اصول سے باہر ہیں تو آپ سیدھے سیدھے گناہگار ہیں۔ ایک منٹ رکیے، اگر ہم ہیگل کی اس بات کو حرف آخر مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ اخلاقیات ہی سب کچھ ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر تو ابراہیم علیہ السلام، جنہیں ہم ایمان کا باپ کہتے ہیں، وہ تو ہیگل کی نظر میں ایک مجرم ٹھہرے نا؟ 100%، یہی تو اصل الجھن ہے۔ کیونکہ ایک باپ کا اپنے بیٹے کو قتل کرنے کا ارادہ کسی بھی معاشرتی یا اخلاقی اصول میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ تو پھر اگر آفاقی اصول ہی سب سے اعلیٰ ہے تو پھر ایمان کی کیا جگہ باقی رہتی ہے؟ یہیں سے تو کیرکیگارڈ کی اصل بحث شروع ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہیگل سچا ہے تو پھر ابراہیم کا عمل کوئی عظیم عمل نہیں بلکہ محض ایک جرم تھا۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ایمان بسا اوقات عام اصولوں سے مختلف راستہ دکھاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ایمان کا اصل کمال یا اس کا سب سے بڑا پیراڈاکس یہ ہے کہ ایک اکیلا فرد، جسے وہ سنگل انڈیویجول کہتا ہے، وہ اس آفاقی اور عام اخلاقی اصول سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں فرد عام اصولوں کے ماتحت ہونے کے بجائے خدا کے ساتھ اپنے براہ راست اور ذاتی تعلق کی بنیاد پر ان تمام معاشرتی اصولوں سے اوپر چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ تصور تو بہت خطرناک ہے۔ اس سے تو ایک بہت سنگین سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، بتائیں۔
اگر ہم یہ مان لیں کہ کوئی فرد اخلاقیات سے بالاتر ہو کر کسی اعلیٰ مقصد یا خدا کے حکم کے تحت کچھ بھی کر سکتا ہے، تو کل کو کوئی بھی شخص کسی بے گناہ کو نقصان پہنچا کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی مجھے خدا کا براہ راست حکم ملا تھا۔ کوئی بھی قاتل کہہ سکتا ہے کہ وہ نائٹ آف فیتھ یعنی ایمان کا سرما ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو کیرکیگارڈ اس پاگل پن کو، اس مذہبی جنونیت کو کیسے روکتا ہے؟ ہم کیسے فرق کریں گے کہ کیا واقعی ایمان ہے اور کیا محض ایک جرم؟ یہ ایک زبردست اور میں کہوں گا انتہائی ضروری اعتراض ہے، اور کیرکیگارڈ اس خطرے سے پوری طرح واقف ہے، اسی لیے وہ خوف اور لرزہ کی بات کرتا ہے۔ اس کے نزدیک ایمان کوئی ایسا فری پاس نہیں ہے جسے دکھا کر آپ کوئی بھی جرم کر کے بری الذمہ ہو جائیں۔ تو پھر وہ اس فرق کو واضح کیسے کرتا ہے؟ وہ ابراہیم کے واقعے کے مقابلے میں ایک اور کردار پیش کرتا ہے جسے وہ ٹریجک ہیرو یا المیہ ہیرو کہتا ہے۔ وہ یونانی کردار ایگامیمنون کی مثال لاتا ہے۔ ایگامیمنون ایک بادشاہ تھا، اس کی ریاست خطرے میں تھی اور دیوتاؤں کی شرط تھی کہ اگر وہ اپنی بیٹی کی قربانی دے گا تبھی اس کی فوج کو فتح ملے گی اور عوام کی جان بچے گی۔ اچھا، تو جب ایگامیمنون نے بوجھل دل کے ساتھ اپنی بیٹی کی قربانی دی تو معاشرے نے اس پر لعنت نہیں بھیجی؟ ظاہر ہے، بالکل نہیں، بلکہ لوگوں نے اسے سمجھا۔ وہ روئے ہوں گے، انہوں نے اس کے درد کو محسوس کیا، کیونکہ اگر ہم منطقی طور پر دیکھیں تو اس نے ایک چھوٹی اخلاقی ذمہ داری یعنی بیٹی سے محبت کو ایک بہت بڑی اخلاقی ذمہ داری یعنی پوری قوم کی جان بچانے پر قربان کر دیا۔ بالکل، یہ تو ایک طرح سے ریاضی کا سیدھا سا حساب ہے۔ ہاں، وہ ہیرو بن گیا کیونکہ اس کا عمل اسی عام اخلاقیات کے دائرے کے اندر تھا، اسے سمجھنا آسان تھا۔ صحیح کہا آپ نے، ٹریجک ہیرو اخلاقیات کے دائرے سے باہر نہیں نکلتا، وہ اپنا درد معاشرے سے بانٹ سکتا ہے، وہ اپنی مجبوری کو الفاظ میں بیان کر سکتا ہے اور لوگ اسے ہمدردی دیتے ہیں۔ لیکن اب ذرا ابراہیم کی طرف آئیں، کیا ان کا عمل کسی قوم کو بچانے کے لیے تھا؟ بالکل نہیں۔ کیا کوئی ریاستی مجبوری تھی؟ نہیں، یہ ایک خالصتاً نجی معاملہ تھا، پرائیویٹ۔ یہ صرف ان کا اور خدا کے درمیان کا ایک ذاتی تعلق تھا۔ وہاں کوئی ایسا تیسرا شخص نہیں تھا جو اس قربانی کی افادیت کو سمجھ سکتا۔ ابراہیم کے پاس معاشرے کو قائل کرنے کے لیے کوئی بھی اخلاقی دلیل نہیں تھی۔ یہ کتنا خوفناک مقام ہے۔ اگر ہم اس واقعے سے صرف اس ایمان کے پوشیدہ عنصر کو نکال دیں جو کہ ظاہر ہے کسی دوسرے کو نظر نہیں آ رہا، تو یہ ایک خالص قتل ہے۔ ابراہیم کا عمل اخلاقی طور پر انتہائی مشکل اور ناقابل فہم لگتا ہے۔ اور اسی لیے اس کتاب کا عنوان خوف اور لرزہ ہے۔ کیرکیگارڈ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ابراہیم کا سفر کوئی خوشی کا سفر نہیں تھا، یہ ایک ایسی اذیت تھی جس میں وہ دنیا کی نظر میں ایک قاتل بننے جا رہے تھے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایمان آتا ہے تو اخلاقیات مکمل طور پر ختم ہو جاتی ہے؟ مطلب انسان اخلاقیات سے بالکل کٹ جاتا ہے؟ ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ معطل یا ثانوی ہو جاتی ہے۔ کیرکیگارڈ اسے اخلاقیات کی مقصدی معطلی یا ٹیلی اولیجیکل سسپینشن آف دی ایتھیکل کہتا ہے۔ یہ تو بہت بھاری اصطلاح ہو گئی، اس کا آسان زبان میں کیا مطلب ہے؟ اس نقطے کو سمجھانے کے لیے وہ انجیل کی ایک انتہائی سخت آیت کا حوالہ دیتا ہے، لوکا 14، جس میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی خدا کی طرف آنا چاہے اور اپنے باپ، ماں، بیوی، بچوں سے نفرت نہ کرے تو وہ سچا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ ارے یہ تو واقعی بہت سخت بات ہے۔ ہاں، لیکن ظاہر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے گھر والوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لے یا سچ مچ ان سے نفرت کرنے لگے۔ اس کا فلسفیانہ مطلب یہ ہے کہ جب خدا کے مطلق فرض یعنی ایبسلوٹ ڈیوٹی کی بات آتی ہے تو وہ تمام خاندانی اور اخلاقی محبتیں ثانوی درجے پر چلی جاتی ہیں۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اگر میں اس نفرت والے لفظ کو گہرائی سے دیکھوں تو اصل بات محبت کی شدت کی ہے۔ مطلب ابراہیم کا عمل تبھی قربانی کہلوا سکتا تھا جب وہ اسحاق سے بے پناہ محبت کرتے ہوں۔ بالکل، اگر وہ اپنے بیٹے سے بیزار ہوتے تو اسے قربان کرنا کیسا امتحان؟ ایگزیکٹلی، یہ تو وہ محبت تھی جو انہیں قدم قدم پر پکار رہی تھی کہ رک جاؤ، یہ تمہارا بیٹا ہے، عام اخلاقیات تمہیں روک رہی ہے۔ لیکن وہ اس محبت کو عبور کر کے ایک مطلق فرض کی طرف جا رہے تھے۔ مگر ایمان کے مطابق ابراہیم کا یہ عمل بالکل درست تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک حقیقی نائٹ آف فیتھ یعنی ایمان کا سورما دنیا میں بالکل تنہا رہ جاتا ہے۔ یہ تنہائی اس لیے نہیں کہ وہ لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ جس کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے وہ اسے الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔
یہ جو تنہائی کا تصور ہے نا، یہ مجھے اس کتاب کا سب سے زیادہ اداس کرنے والا پہلو لگا۔ ذرا سوچئے، ابراہیم اپنی یہ کیفیت اپنی بیوی سارا سے شیئر نہیں کر سکتے تھے۔ کوئی ماں یہ کیسے سمجھے گی؟ ناممکن ہے کسی ماں کے لیے سمجھنا۔ وہ اپنے وفادار خادموں کو نہیں بتا سکتے تھے، اور سب سے بڑھ کر وہ اس بچے کو کچھ نہیں بتا سکتے تھے۔ وہ اس درد کو کسی سے بانٹ نہیں سکتے تھے، کیونکہ جیسے ہی وہ بولیں گے انہیں اخلاقیات کی زبان استعمال کرنی پڑے گی، اور اخلاقیات کی ڈکشنری میں ان کے اس عمل کا نام صرف اور صرف قتل ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اس تنہائی اور درد کو سمجھانے کے لیے کیرکیگارڈ نے کتاب کے شروع میں ایک انتہائی شاندار اور ہلا دینے والی تمثیل استعمال کی ہے۔ اچھا، وہ کون سی؟ وہ کہتا ہے کہ جب ایک ماں کو اپنے بچے کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے تو وہ بعض اوقات اپنے سینے پر کوئی سیاہ چیز مل لیتی ہے تاکہ بچہ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو جائے اور خود ہی پیچھے ہٹ جائے۔ اف، یہ تمثیل واقعتاً رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ وہ ماں اپنے آپ کو بچے کی نظر میں ظالم اور بھیانک بنا لیتی ہے تاکہ بچہ اس سے دور ہو جائے، حالانکہ اندر سے اس کی محبت کا سمندر ویسے ہی ٹھاٹھے مار رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اور کیرکیگارڈ لکھتا ہے کہ شاید جب ابراہیم نے چھری نکالی تو اسحاق کی نظر میں وہ لمحے بھر کے لیے ایک سفاک اور ظالم باپ بن گئے ہوں گے، کیوں؟ تاکہ اسحاق کا خدا پر سے یقین نہ اٹھے۔ ابراہیم کا وہ خاموش رہنا اور اسحاق کو یہ جواب دینا کہ خدا خود قربانی کا بندوبست کرے گا، دراصل وہ سچ تھا جو عام انسانوں کی زبان سے بالاتر تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ بچہ یہ سمجھے کہ یہ باپ کا پاگل پن ہے، خدا کا ظالمانہ حکم نہیں۔ یہ کس قدر تاریک، گہری اور اذیتناک محبت ہے! یہ تو عام عقل سے مکمل طور پر باہر کی بات ہے۔ اور یہیں سے ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جسے کیرکیگارڈ بے معنویت یا دی ایبسرڈ کہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر انسان اس ایمان کو عقل سے مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتا۔ جب انسان اس مقام پر ہوتا ہے تو عقل، منطق اور حساب کتاب کی تمام حدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے کیرکیگارڈ نے دو کیفیتوں کا بہت باریک موازنہ کیا ہے۔ ایک ہے لامحدود تسلیم و رضا، جسے انفینٹ ریزگنیشن کہتے ہیں، اور دوسرا ہے ایمان۔ ان دونوں کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیا ہم اسے کسی روزمرہ کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ سچ بتاؤں تو یہ الفاظ سننے میں بہت بھاری لگتے ہیں۔ بالکل سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، فرض کریں ایک شخص نے اپنی پوری زندگی کی محنت سے ایک شاندار کاروبار کھڑا کیا۔ ایک رات اس میں آگ لگ جاتی ہے اور سب کچھ راکھ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اب لامتناہی تسلیم رضا والا انسان کیا کرے گا؟ وہ اس نقصان کو کھلے دل سے قبول کر لے گا۔ وہ روئے گا نہیں، شکایت نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا کہ میں نے دنیاوی امید چھوڑ دی ہے اور میری روح اب صرف خدا کے ساتھ پرسکون ہے۔ یہ تسلیم و رضا کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ ابراہیم نے بھی اسحاق کو اپنے دل میں مکمل طور پر قربان کر دیا تھا۔ انہوں نے دنیاوی امید ترک کر دی تھی، لیکن یہ ایمان نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر ایمان کیا ہے؟ مطلب اگر اپنا سب کچھ بغیر کسی شکوے کے ہار دینا ایمان نہیں ہے، تو پھر اس سے آگے کیا بچتا ہے؟ ایمان اس سے اگلا قدم ہے، اور وہ انتہائی غیر منطقی ہے۔ اسی راکھ ہوئے کاروبار کی مثال لیں۔ ایمان والا شخص اس نقصان کو پوری طرح قبول کرے گا، لیکن پھر وہ اس بے معنیت دی ابزرڈ کی بنیاد پر یہ مکمل اور غیر متزلزل یقین رکھے گا کہ کل صبح تمام تر منطق، تمام تر طبعی قانونوں اور حساب کتاب کے خلاف وہ راکھ دوبارہ میرا وہی کاروبار بن جائے گی۔ واہ، یہ تو بالکل ہی عقل سے ماورا ہے۔ بالکل۔ عقل کہتی ہے کہ جب چھری چلے گی تو بیٹا مر جائے گا۔ تسلیم و رضا کہتی ہے کہ ہاں، بیٹا مر جائے گا اور میں صبر کروں گا۔ لیکن ایمان کہتا ہے کہ بیٹا قربان بھی ہوگا، اور عقل کے تمام حدود کے پار خدا مجھے میرا اسحاق اسی دنیا میں، اسی زندگی میں واپس لوٹا دے گا۔ یہ بات آج کل کے دور کی منطق پسند سوچ کے لیے کتنی عجیب ہے۔ مطلب آج ہم ہر چیز کو کتنا آسان بنانا چاہتے ہیں، شارٹ کٹ سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر مشکل فلسفے، ہر گہرے نظریے کو بس کسی ایک سلائیڈ یا 2 منٹ کی ویڈیو میں نچوڑ لیا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کتاب کے دیباچے میں ہی مصنف نے ڈیکارٹ اور ہیگل کے ان پیروکاروں پر سخت تنقید کی ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایمان کو کوئی ریاضی کا فارمولا بنا کر پیش کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، او ہم نے ایمان کا مرحلہ تو کب کا عبور کر لیا، اب ہم اس سے آگے کی چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ جیسے ایمان کوئی ٹرین کا اسٹیشن ہو جہاں سے آپ گزر کر آگے نکل جاتے ہیں۔ یہی تو کیرکیگارڈ کا جدید معاشرے پر سب سے بڑا طنز ہے۔
وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مبلغ اتوار کو چرچ کے ممبر پر کھڑے ہو کر ابراہیم کی قربانی کا ذکر کرے اور صرف اس کے آخری حصے پر زور دے کہ واہ انہوں نے اپنا بہترین تحفہ خدا کو دے دیا اور خدا نے انہیں انعام دیا، تو سننے والوں کو بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ اسے خوبصورت کہانی کے طور پر سنتے ہیں۔ ایک خوشگوار سی کہانی۔ لیکن ذرا سوچئے، اگر پیر کے دن اسی محفل کا کوئی آدمی سچ مچ اپنے بیٹے کو پہاڑ پر لے جائے تو وہی مبلغ سب سے پہلے پولیس کو فون کرے گا اور اسے پاگل خانے بھجوائے گا۔ ہاں واقعی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کی کہانی میں سے اس خوف اور لرزے، اس پسینے، اس اضطراب اور اس جان لیوا اذیت کو مکمل طور پر نکال کر اسے ایک آرام دہ بیڈ ٹائم سٹوری بنا لیا ہے۔ ہم معلومات کو بس نگلنا چاہتے ہیں، اس کے درد سے گزرنا نہیں چاہتے، جبکہ کیرکیگارڈ کے نزدیک ایمان کوئی ایسی چیز نہیں جسے چند دنوں میں سیکھا جا سکے۔ بالکل نہیں۔ یہ تو ایک مسلسل اور مشکل جدوجہد ہے جو انسان کی پوری زندگی مانگتی ہے، جس میں انسان کو بار بار اس بے معنویت کے سمندر میں چھلانگ لگانی پڑتی ہے، اور وہ بھی اس اندھے یقین کے ساتھ کہ وہ ڈوبے گا نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اس چھلانگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہاں کیرکیگارڈ ایک اور تصور پیش کرتا ہے جس سے وہ ڈبل موومنٹ کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میری ملاقات کسی حقیقی نائٹ آف فیتھ سے ہو جائے تو شاید مجھے اس کے ظاہر میں کچھ بھی روحانی یا غیر معمولی نظر نہ آئے۔ وہ بالکل ایک عام شہری، ایک برجوا فلسطین جیسا دکھ سکتا ہے۔ اچھا جی، وہ شام کو خوشی سے بہترین کھانا کھا رہا ہوگا، وہ دنیاوی معاملات میں عام انسانوں جیسی دلچسپی لے رہا ہوگا۔ مطلب وہ دنیا سے کٹ کر کسی غار میں نہیں بیٹھ گیا؟ بالکل نہیں۔ اس نے پہلی موومنٹ میں اس دنیا کو، اس فانی دنیا کی ہر محبت کو خدا کی خاطر مکمل طور پر چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر دوسری موومنٹ میں اس نے ایمان کی طاقت سے اس دنیا کو اسی خوشی کے ساتھ دوبارہ حاصل کر لیا ہے۔ وہ دنیا سے بھاگا نہیں، اس نے زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو دوبارہ قبول کیا ہے، لیکن اب اس کی بنیاد وہ عام اخلاقیات یا دنیاوی لالچ نہیں، بلکہ وہ بے معنیت والا ایمان ہے۔ وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے آزاد ہے۔ یہ ایک ہلا دینے والا تصور ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑی روحانیت ظاہری حلیے یا دنیا سے بیزاری میں نہیں، بلکہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر شے کو خدا کی امانت سمجھ کر واپس قبول کرنے میں ہے۔ اب جب ہم اس انتہائی گہری گفتگو کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں تو میں ایک ایسے پہلو پر روشنی ڈالنا چاہوں گی جس پر پہلے ہم نے اتنی بات نہیں کی، لیکن وہ کتاب میں موجود ہے۔ ضرور بتائیں۔ اور یہ ایک ایسا المیہ ہے جو آج ہم سب کی زندگیوں میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ ہم انسانوں کی ایک بہت عجیب عادت ہے، ہم صرف نتیجے یا آؤٹ کم کے عاشق ہیں۔ جب ہم ابراہیم کی کہانی سنتے ہیں تو ہم بے چینی سے اس لمحے کا انتظار کرتے ہیں جب فرشتہ آئے، دمبا ظاہر ہو اور اسحاق بچ جائیں۔ بالکل، ہم سب یہی سننا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ہم سکھ کا سانس لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے لاٹری کا انعام نکل آئے، سب مطمئن۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ جب ابراہیم نے گھر سے قدم نکالا اور پہاڑ تک کا سفر کیا تو وہ 3 دن کا طویل، خاموش اور خوفناک سفر کیسا تھا؟ وہ 3 دن جن کے ہر لمحے میں موت کا سایہ تھا اور جہاں کوئی نتیجہ معلوم نہیں تھا۔ بالکل، ان 3 دنوں کے ہر سیکنڈ میں جب وہ اسحاق کے ساتھ چل رہے تھے، ان کے دل کے اندر جو قیامت گزر رہی تھی، جو اندرونی ٹوٹ پھوٹ تھی، ہم اس اذیت ناک سفر کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم صرف کامیابی پر تالیاں بجاتے ہیں۔ کیا ہم اپنی عام زندگیوں میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی نہیں کرتے؟ بہت گہری بات ہے، ہم واقعی ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہم کسی انسان کی کامیابی کو دیکھ کر بس اس کی واہ واہ کرتے ہیں، لیکن وہ برسوں کی تنہائی، وہ اندھیرے، وہ شکوک و شبہات کے عذاب جن سے گزر کر وہ وہاں پہنچا ہوتا ہے، ہم ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم نتیجے کے شوقین ہیں، اس درد اور عمل کے نہیں۔ ہمیں خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم صرف کسی معجزے یا کامیاب نتیجے کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے، یا ہم اس سفر کی، اس جدوجہد کی اذیت کو خندہ پیشانی سے تسلیم کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ ایمان اور شاید زندگی بھی محض نتیجے کا نام نہیں، بلکہ اس سفر میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ صحیح بات ہے۔ اگلے حصے میں ہم پوری کتاب کے مرکزی خیال اور نتیجہ کو سمجھیں گے۔ آج کی اس گفتگو کا آغاز میں ایک مثال سے کرتا ہوں۔
عام طور پر نا جب ہم کسی بیماری کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک خاص قسم کی صراحت کی توقع کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، ایک واضح جواب چاہیے۔ ہاں، جیسے فرض کریں کہ کسی کا بازو ٹوٹ گیا ہے تو ایکس رے مشین میں وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی بالکل صاف نظر آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر بس اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ رہی خرابی اور یہ رہا اس کا علاج۔ اور اگر آپ غور کریں نا تو اس چیز میں یعنی اس سیاہ اور سفید ہونے میں انسان کے لیے ایک بہت بڑی نفسیاتی تسلی چھپی ہے۔ بالکل، ایک کنٹرول کا احساس ہوتا ہے۔ جی، کیونکہ انسانی ذہن کی یہ فطرت ہے کہ اسے وہ چیزیں پسند آتی ہیں جو بالکل واضح ہوں، جنہیں ہم دیکھ سکیں اور باقاعدہ منطقی خانوں میں بانٹ کر ان پر لیبل لگا سکیں۔ صحیح بات ہے، لیکن مسئلہ تو تب شروع ہوتا ہے نا جب ہم اس مادی دنیا سے نکل کر انسان کی روح اور خاص طور پر ایمان کی پراسرار دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ بالکل، وہاں یہ سب منطق فیل ہو جاتی ہے۔ وہاں پہنچ کر اچانک وہ تمام ایکس رے مشینیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں آ جاتے ہیں جو بہت دھندلی اور پیچیدہ ہے، اور آج کے اس تفصیلی جائزے کا مقصد اسی دھندلی دنیا کو سمجھنا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت ہی زبردست مواد موجود ہے۔ جی بالکل، ہم مشہور فلسفی سورن کیرکیگارڈ کی کلاسک کتاب فیئر اینڈ ٹریمبلنگ یعنی خوف اور لرزش کے حصہ 6 کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے خلاصہ اور مرکزی پیغام۔ یہ واقعی ایک ایسی تحریر ہے جو سوچنے کا انداز بدل سکتی ہے۔ ہم اکثر اس خوش فہمی میں رہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس معلومات کی بھرمار ہے اور ہم سب جانتے ہیں، لیکن یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ سچائی اور خاص طور پر ایمان کو سمجھنا اتنا آسان اور سستا نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے، یہ جھٹکا دینا ہی دراصل کیرکیگارڈ کا بنیادی مقصد تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ اس نے یہ کتاب اپنے اصلی نام سے شائع ہی نہیں کی تھی۔ اچھا، تو پھر کس نام سے کی؟ مطلب ہے خاموشی کا جوہینس۔ اب انسان سوچتا ہے کہ اتنا بڑا مفکر خاموشی کا لبادہ کیوں اوڑھ رہا ہے؟ ہاں، مطلب اس کی کوئی خاص وجہ تو ہوگی؟ جی، بہت گہری وجہ تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ جدید دور کے مفکرین اور اس وقت کے فلسفیوں نے زندگی اور ایمان کو بہت زیادہ آسان بنا دیا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے عقل کے ذریعے سب راز پا لیے ہیں اور اب وہ ایمان سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ صحیح۔ تو جوہانس کا نام استعمال کر کے وہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ سچے ایمان کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ اسے محض الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہاں زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ ہاں، یہاں میں تھوڑا سا الجھ رہا ہوں۔ ہم تو ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں نا کہ انسانی ترقی کا مقصد ہی چیزوں کو آسان بنانا ہے، تو اگر فلسفیوں نے ایمان کو بھی آسان بنا دیا تو اس میں برائی کیا ہے؟ دیکھیں، مادی دنیا میں چیزوں کو آسان بنانا یقیناً ترقی ہے، لیکن روحانیت کے میدان میں جب آپ کسی چیز کی قیمت اور جدوجہد کو ختم کر دیتے ہیں نا، تو آپ دراصل اس کی روح کو مار دیتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات کہہ دی آپ نے۔ پرانے وقتوں میں ایمان ساری زندگی کا ایک امتحان ہوتا تھا۔ یہ کوئی ایسی مہارت نہیں تھی جو آپ نے 2 دن میں کوئی کتاب پڑھ کر سیکھ لی ہو۔ بالکل۔ لیکن کیرکیگارڈ کے دور میں ہر کوئی سمجھتا تھا کہ وہ ایمان کی منزل پا چکا ہے۔ کتاب میں مصنف بڑی عاجزی سے کہتا ہے کہ وہ ایمان کی باتیں تو کر سکتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ مصنف کی یہ عاجزی واقعی حیران کن ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کتاب کی وہ مثال مجھے بہت پسند آئی۔ میں اسے آج کے دور کے حساب سے بتاؤں گا کہ جی بتائیے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی شخص چھت سے رسیوں کے سہارے لٹک کر تیراکی کے ہاتھ پاؤں مارے اور سمجھے کہ وہ تیر رہا ہے۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب وہ تیراکی کے اصول زبانی سنا سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ اصلی پانی میں نہیں اترتے، جب تک آپ کو ڈوبنے کا وہ خوفناک خطرہ محسوس نہیں ہوتا، آپ تیراکی کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیا زبردست تشبیہ دی ہے آپ نے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں کیرکیگارڈ کہتا ہے کہ جدید انسان بس رسیوں سے لٹک کر تیرنے کا ناٹک کر رہا ہے، وہ گہرے پانی میں اترنے سے ڈرتا ہے۔ اور اسی لیے ایمان ایک پرسکون ذہنی کیفیت نہیں بلکہ ایک لرزہ خیز تجربہ ہے۔ بالکل، اور چونکہ اسے صرف خیالی باتوں سے نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے میرا مطلب ہے مصنف ایک کہانی کا سہارا لیتا ہے، تاریخ کی سب سے طاقتور داستان ابراہم اور آئزک کی کہانی۔ ہاں، حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے کی کہانی، یہ تو ہم سب نے بارہا سنی ہے،
لیکن جس طرح کیرکیگارڈ اس کی پرتیں کھولتا ہے وہ بے چین کر دینے والا ہے۔ بالکل، ہم تو بس اس کے خوشگوار انجام کی طرف دوڑتے ہیں نا، لیکن مصنف ہمیں روکتا ہے۔ سچا ایمان قربانی مانگتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کہانی میں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم نے وہ 3 دن کا طویل سفر بالکل خاموشی سے طے کیا۔ وہ خاموشی۔ جی، وہ رویا نہیں، اس نے خدا سے کوئی بحث نہیں کی کہ تو نے بڑھاپے میں بیٹا دے کر واپس کیوں مانگ لیا۔ اس نے اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرنے کے لیے چھری اٹھا لی۔ ذرا سوچیں کہ وہ 3 دن کا سفر کتنا اذیت ناک ہوگا، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے، ہر لمحہ یہ خیال کہ مجھے اپنے ہی ہاتھوں سے اس سے ذبح کرنا ہے۔ بالکل، ایک باپ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ تو کیرکیگارڈ اس خاموشی پر اتنا زور کیوں دیتا ہے؟ کیا یہ بتانے کے لیے کہ امتحان کے وقت انسان بالکل تنہا ہوتا ہے؟ 100% درست۔ یہ کہانی انسان کے اندرونی خوف، لرزش اور آزمائش کی تصویر ہے۔ اگر ہم اس میں سے اس ذہنی اذیت کو نکال دینا تو یہ ایک سستا سا ڈرامہ بن جائے گی۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، میں تو اس پر تنقید کروں گا۔ جی، فرمائیے۔ اگر آج کے دور میں کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہاڑ پر لے جا کر قربان کرنے کی کوشش کرے تو ہم اسے کیا کہیں گے؟ ہم اسے قاتل یا پاگل کہیں گے نا؟ ظاہری بات ہے، معاشرہ تو یہی کہے گا۔ ایک باپ کا فرض ہے کہ وہ بچے سے محبت کرے اور اس کی حفاظت کرے، تو پھر ابراہیم کا یہ عمل جو اخلاقیات کے الٹ ہے وہ عظیم کیسے ہو گیا؟ اور یہی وہ پیچیدہ سوال ہے جس نے فلسفیوں کو ہلا دیا۔ اس کا جواب دینے کے لیے کیرکیگارڈ ایک بہت اہم تصور پیش کرتا ہے جسے وہ اخلاقیات کی عارضی معطلی کہتا ہے۔ ٹیلیولوجیکل سسپینشن آف دی ایتھیکل۔ جی ہاں، ٹیلیولوجیکل سسپینشن آف دی ایتھیکل۔ اور اسی بنیاد پر وہ ابراہیم کو ایمان کا سرما یا نائٹ آف فیتھ کہتا ہے۔ ہاں، ذرا رکیے، یہ جو آپ نے کہا اخلاقیات کی عارضی معطلی، یہ ایک عام انسان کیسے سمجھے گا؟ اخلاقیات کو معطل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک اور کہانی دیکھنی ہوگی۔ کیرکیگارڈ یونانی بادشاہ ایگیممنون کی مثال دیتا ہے، جس نے ریاست اور فوج کو بچانے کے لیے اپنی بیٹی قربان کر دی تھی۔ اچھا، ہاں مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو اس کے اس عمل پر لوگ روئے، لیکن انہوں نے اسے ایک المیہ ہیرو یا ٹراجک ہیرو مانا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی قربانی کا مقصد یعنی ریاست کو بچانا معاشرے کے لیے قابل فہم تھا۔ مطلب اس نے ایک چھوٹے فرض کو ایک بڑے فرض کے لیے قربان کیا۔ بالکل، اس کا عمل تکلیف دہ تھا لیکن منطق اور اخلاقیات کے دائرے میں تھا۔ لیکن ابراہیم کا کیس بالکل مختلف تھا۔ ہاں، کیونکہ ابراہیم کا عمل تو کسی ریاست کو بچانے کے لیے نہیں تھا، وہ تو خالصتاً خدا کے ساتھ اس کے انفرادی تعلق پر تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تمام انسانی منطق ختم ہو جاتی ہے۔ ابراہیم کا قدم عقل سے مکمل بالا تر تھا، جسے کیرکیگارڈ ابسرڈ یعنی لا اہمیت کہتا ہے۔ ایبسرڈ۔ صحیح۔ وہ کائنات میں بالکل تنہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود ابراہیم کو کامل یقین تھا کہ وہ بیٹا قربان کر دے گا، اور ساتھ ہی اسے یہ بھی یقین تھا کہ خدا اسے وہ بیٹا اسی دنیا میں واپس دے دے گا۔ مطلب یہ عقل کا نہیں، خالصتاً دل اور عمل کا میدان ہے۔ بالکل، یہ لاجک سے بہت آگے کی چیز ہے۔ کتاب میں وہ جو ایک رقاص کی خوبصورت تشبیہ ہے نا، وہ یہاں بہت فٹ بیٹھتی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ ایمان کا سرما ایک ایسا بیلی ڈانسر ہے جو پوری طاقت سے لامحدود کی طرف چھلانگ لگاتا ہے۔ جی، اور پھر جب وہ زمین پر واپس آتا ہے تو وہ ذرا بھی لڑکھڑاتا نہیں ہے، وہ روزمرہ کی زندگی میں بالکل پرفیکٹ توازن رکھتا ہے۔ بہت زبردست مثال ہے۔ ایک عام ہیرو شاید ہوا میں ہی رہ جائے، غاروں میں چلا جائے، لیکن ابراہیم امتحان کے بعد واپس آیا، اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھا، معمول کی زندگی گزاری۔ یہی ایمان کا معجزہ ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ایمان واقعی عقل سے اتنا بالا ہے تو محض کتابیں پڑھ لینا یا تقریریں سننا کتنا کارآمد ہے۔ اور یہی اس کتاب کا حتمی پیغام ہے۔ ایمان کو سمجھنے کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، انسان کو خود اس راستے پر چلنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور مجھے یاد آ رہا ہے کتاب میں اس پر بڑی تنزیہ بات کی گئی ہے، ایک پادری کے حوالے سے۔ ہاں، وہ سنڈے والا پادری۔ جی، وہ پادری جو اتوار کو ابراہیم کی قربانی پر انتہائی جذباتی اور شاندار تقریر کرتا ہے۔ سب لوگ رو پڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہیں ایمان سمجھ آ گیا۔ لیکن اگر پیر کے دن کوئی پیروکار حقیقتاً ویسا ہی قدم اٹھانے کی کوشش کرے تو وہی پادری اسے روکے گا، مجرم کہے گا اور پولیس کو بلا لے گا۔ ہاں، بالکل۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پادری صرف لفظوں کا کھلاڑی تھا۔
وہ اور اس کے پیروکار صرف کہانی کے سحر میں تھے وہ حقیقت کو نہیں سمجھے تھے۔ اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہمارا آج کا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہمیں صرف کہانی کے خوشگوار انجام پسند ہیں، جیسے کوئی لاٹری لگ گئی ہو۔ ہاں، وہ مینڈے کی قربانی اور بچے کا بچ جانا۔ ہم اس درد اور خوف کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو اس انجام کی قیمت تھی۔ سچا ایمان اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک انسان خود ان مشکل حالات کی بھٹی سے نہ گزرے۔ گویا ہم آج کل ایمان کو بھی آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر کافی پیتے ہوئے سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بس پکا پکایا پیکیج چاہیے، کوئی قربانی نہ دینی پڑے۔ جو کہ ناممکن ہے۔ جب تک انسان خود اس خوف اور لرزش کا تجربہ نہیں کرتا، اس کا نام نہاد ایمان صرف ایک فلسفیانہ خیال ہے۔ تو اس تفصیلی اور گہری گفتگو کے اختتام پر میں چاہوں گا کہ سننے والے ایک حتمی اور قدرے پریشان کن سوچ پر ضرور غور کریں۔ جی بالکل کرنی چاہیے۔ اگر سچا ایمان عقل کی حدود سے باہر نکلنے اور خوف کے اندھیروں میں بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہونے کا نام ہے، تو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، کیا ہم واقعی ایمان کی زندگی گزار رہے ہیں؟ یا ہم بس خود کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ بالکل۔ کیا ہم محض ایک آرام دہ منطقی معمول کو ایمان کا نام دے رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔